بہروپیے جانتے ہو؟ بہروپیے وہ ہوتے ہیں جو اپنا شکل اپنی لباس بدلتے رہتے ہیں، اپنا روپ بدلتے رہتے ہیں، جہاں جیسا موقع ہو وہاں ایسا کر لو۔ منافقین کا نفاق کیا تھا؟ منافقین کا نفاق کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ جب کفار کے ساتھ ہوتے تھے تو ان کے رنگ میں رہتے تھے، اور ایمان والے کے ساتھ آتے تھے تو ان کے رنگ میں رہتے تھے۔ میرے محترم دوستو، بزرگ عزیزو، جتنے بھی مسلمانوں کے مسائل ہیں، دینی ہوں یا دنیاوی، ان میں مسلمانوں کے کامیاب ہونے اور غالب آنے کے لیے سب سے بڑی ضرورت اللہ کی مدد کی ہے، اس لیے کہ اللہ کی نصرت اور اس کی مدد کے بغیر وہ انبیاء علیہ السلام بھی کچھ نہیں کر سکتے جن کے ساتھ اللہ کی طرف سے نصرت کا وعدہ ہے۔ سب سے بنیادی شرط اللہ تعالی کی غیبی نصرتوں کے نازل ہونے کے لیے، سب سے بنیادی شرط اللہ تعالی کے دین کی نصرت کرنا ہے۔ اسی کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں شرط لگا دی ہے کہ اگر تم اس کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں۔ سوال اس بات کا ہے کہ دین کا ناصر کون ہے؟ دین کا ناصر، دین کا مددگار کون ہے؟ اور اس زمانے میں سارے باطل کے خلاف مسلمانوں کے خود با اختیار ہو کر دین کے سارے احکامات پر چلنا اور دین کے سارے احکامات کی تنفیذ کرنا اس زمانے میں مسلمانوں کے لیے کیوں مشکل ہو گیا؟ جبکہ دور صحابہ میں ایک فرد ساری ملک کی بادشاہت کو ہرا دیا کرتا تھا اپنے اسلام پر قائم رہنے میں، تو سارا ملک عاجز آ جاتا تھا ایک مسلمان کو اس کے دین سے ہٹانے میں۔ آخر کیا بات تھی؟ وہی امت ہے، وہی دین ہے، وہی اللہ، وہی وعدے، کیا بات ہے؟ اس زمانے میں کیوں مسلمان یہ کہتا ہے کہ بھائی حالات ایسے ہیں، حکام ایسے ہیں، لہذا ہم اتنے دن پر عمل کر سکتے ہیں، اتنے دن پر عمل نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جو اللہ کی دین کی مدد کو چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے غیروں کے حوالے کر دیں گے۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے، آپ کی بددعا ہے، وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِينَ محمد، اے اللہ جو تیرے دین کی مدد نہ کرے، جو تیرے دین کی مدد نہ کرے تو اس کی مدد نہ کر، اس کو غیر مددگار چھوڑ دے۔ بددعا ہے وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِينَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطیب نے جمعہ کے خطبے میں اتنا کہا وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِينَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خطبے کے درمیان ہی وہیں سے بیٹھے بیٹھے آواز سے کہا اللہم لا تجعلنا معہم۔ اس سے پہلے خطبہ کا معمول نہیں تھا اس کے ساتھ یہ کہنے کا، جیسے خطیب نے کہا وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِينَ محمد، اے اللہ بے یار مددگار چھوڑ دے اس شخص کو جو تیرے دین کی نصرت نہ کرے۔ عمر الیاس صاحب خطبے کے درمیان ہی حضرت نے زور سے لقمہ دیا خطیب کو کہ یہ کہو اس کے ساتھ اللہم لا تجعلنا معہم، اے اللہ تو ہمیں کبھی بھی ان لوگوں میں شامل نہ کیجئے جو تیرے دین کے مددگار نہ ہو۔ حضرت خطبے کے درمیان ہی آواز دے کر کہا بلند آواز سے اللہم لا تجعلنا معہم، اے اللہ تو ہرگز ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ کیجئے جو تیرے دین کے مددگار نہ ہو۔ میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں مسلمان مغلوب کیوں ہے اور باطل اتنا غالب ہے، اتنا غالب ہے کہ مسلمان اللہ کے احکام اور فرائض میں بھی اب اس مایوسی پر پہنچ چکا ہے، اس مایوسی پر پہنچ چکا ہے کہ ہم جتنے ہی اسلام پر عمل کر سکتے ہیں، جتنے اسلام پر عمل کرنے کی حکومت اجازت دے دے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری غیبی نصرتیں جتنی باطل کے خلاف نازل ہوئی اس کی بنیادی شرط
وہ دعوت اللہ تھی، یہ پکی بات ہے۔ اللہ نے قرآن میں شرط لگا دی ہے، اگر تم دعوت پر ہو تو اللہ تمہاری مدد کریں گے، اور اگر تم دعوت پر نہیں ہو تو اللہ تمہاری مدد نہیں کریں گے، پکی بات ہے۔ اگر تم دعوت پر نہیں ہو تو اللہ تمہاری مدد، اس لیے کہ آپ دیکھیں گے سیرت میں کہ ساری غیبی نصرتیں محض دعوت پر ہیں، ساری غیبی نصرتیں محض دعوت پر ہیں۔ وہ نصرت کیا ہے؟ اس زمانے میں مسلمان مسجدیں بنانے، کنویں کھدوانے، اسپتال تعمیر کرانے، بیواؤں یتیموں مسکینوں میں مال تقسیم کرنے، غریبوں کو سردیوں میں کمبل تقسیم کرنے، گرمیوں میں پانی کا انتظام کرنے، اپنی ساری قوت کو لگاتا ہے مال کمانے پر، اپنی ساری قوت کو استعمال کرتا ہے مال کمانے پر۔ اس مال کا کچھ حصہ بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر یا مسجدیں تعمیر کرانے پر خرچ کر دیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں دین کی مدد کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں مسلمانوں نے دین کی نصرت، خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنے کو سمجھ لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ جہالت اور دین سے دوری مالداروں میں ملے گی، ان میں مالداروں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے متعلق دین کا تقاضا یہ ہے، ہم سے متعلق دین کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مال خرچ کریں۔ حالانکہ دین کوئی فقیر نہیں ہے، دین تو تمام مالدار ادیان باطلہ پر بھی بادشاہ ہے، دین تو تمام ادیان مالدار ادیان پر بھی بادشاہ ہے، دین فقیر نہیں ہے، دین فقیر نہیں ہے۔ لوگ اس زمانے میں دین کی نصرت اس کو سمجھتے ہیں کہ آپ دین کے نام پر مسلمانوں کی ضرورت پر مال خرچ کر دیں۔ نہیں، مال خرچ کرنا مسلمان کی نصرت ہے، اسلام کی نصرت نہیں ہے۔ مال خرچ کرنا مسلمان کی مدد ہے، اسلام کی مدد نہیں ہے۔ مال خرچ کرنا اسلام کی مدد نہیں ہے۔ لوگ مال کا مطالبہ اسلام کے نام پر کرتے ہیں، حالانکہ مال کا مطالبہ اسلام کے لیے نہیں ہے۔ اسلام میں تو زکوٰۃ بھی نہیں اس شخص پر جس کے پاس مال نہ ہو، اور حج بھی نہیں شخص کے ذمہ جس کے پاس مال نہ ہو۔ لو دو فریضے تو یوں ختم ہو گئے، نہ زکوٰۃ فرض نہ حج فرض۔ کیوں؟ کہ مال نہیں ہے۔ مال ہوتا تو زکوٰۃ فرض ہوتی، مال ہوتا تو حج فرض ہوتا۔ جی ہاں، 4 فرائض تھے اسلام کے، 2 تو یوں کم ہو گئے۔ سنو دھیان سے باتیں مت کرو آپس میں، سنو غور سے۔ 2 فریضے یوں کم ہو گئے، حج کا اور زکوٰۃ کا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مال سے اسلام کا دور کا بھی کوئی تعلق اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام نبوت سے پہلے مالدار ہوتے تھے، لیکن جب انہیں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے بھیجا جاتا تو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو مال سے خالی کر دیتے۔ وہ فقراء صحابہ جو اسلام سے پہلے بہت مالدار تھے، اسلام میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ فقیر ہو گئے، اسلام میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ فقیر ہو گئے، تاکہ یہ خیال نہ ہو کہ اسلام کی مدد مال سے ہوگی، یہ خیال نہ ہو کہ اسلام کی مدد مال سے ہوگی۔ میں نے عرض کیا کہ اس زمانے کے مسلمانوں کو یہ دھوکہ لگا، یہی وجہ ہے کہ مالدار اور اغنیا یہ دین اور علم سے بہت دور ہیں، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذمے اسلام کی ضروریات کا پورا کرنا یہ ہمارے ذمے ہے، لہذا ہماری نجات کے لیے مال خرچ کرنا ہے اور غربا کی نجات کے لیے اعمال کرنا ہے۔ غربا کے ذمے اعمال، ہمارے ذمے مال۔ یہ وجہ ہے اغنیا کی جہالت اور علم اور دین سے دوری کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مال کو اعمال کا بدل سمجھ لیا،
مال کو اعمال کا بدل سمجھ لیا. انہوں نے مال کو اعمال کا بدل سمجھ لیا. وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے مال کا کچھ حصہ فقراء پر، یتیموں پر، مسکینوں پر لگا دو، یہ تمہاری آخرت نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی ایمان اور فرائض کے بغیر ساری دنیا پر بھی مال خرچ کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے خرچ کرنے کا بدلہ دنیا میں دے کر نمٹا دیں گے. آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ دنیا میں خیر کے کاموں میں مسلمانوں کی ضرورت میں مال خرچ کرنے کا پر جو اجر ملے گا اس کے لیے اسلام شرط ہے. اسلام اس کے لیے شرط ہے. اگر ساری دنیا کا مال بھی خیر کے راستے میں خرچ کر دے، ایک نماز کے چھوڑنے کا عذاب اس سارے مال کا خرچ کرنا اس عذاب سے بچا نہیں سکے گا. اللہ یوں نہیں کہیں گے کہ اس نے بڑے خیر کے کام کیے ہیں، اگر نماز نہیں پڑھی تو کیا بات ہے. نہیں، اسے اندازہ کرنا چاہیے کہ جب سنو غور سے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. جب انفرادی اعمال یعنی اپنی ذات سے مسلمان کا عمل نہ کرنا سارے مال کو خیر کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. ایک آدمی اپنی ذات سے متعلق عمل میں کوتاہی کرے، نماز میں، روزے میں یا اصلاح وغیرہ حج نہ کرے. اسی لیے فرمایا کہ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا کفر ہے. کیا ہے؟ کفر ہے. استطاعت کے ہوتے ہوئے حج نہ کرنا کفر ہے. کہ اسے جو چاہے، جو یہودی بن کر مرے یا نصرانی بن کر مرے. کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو خیر کے کاموں پر مال لٹا دیتے ہیں، بیواؤں پر، یتیموں پر، رشتہ داروں پر خوب مال خرچ کرتے ہیں، لیکن حج نہیں کرتے. حج نہیں کرتے. اسی لیے فرمایا من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر کہ جس نے کفر کیا، کیا کہ باوجود استطاعت ہونے کے فریضہ حج ادا نہیں کیا. نہ یہ نہیں فرمایا من لم یحج نہیں فرمایا کہ جو حج نہ کرے، فرمایا کہ جو کفر کرے، یہ نہ کہا من لم یحج جو حج نہ کرے، میں جو کفر کرے تو اللہ تعالی ساری دنیا کے بسنے والے اگلے پچھلے سب کے سب بھی کفر پر جمع ہو جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کچھ بگاڑنے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے کفر سے مستغنی ہیں، اپنے مخلوق کے کفر سے ہی مستغنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے عبادات سے بھی مستغنی ہیں. ہم نے عرض کیا کہ سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ کے دین کی نصرت کیا ہے. اس زمانے میں مالداری سمجھتے ہیں کہ اپنے مال سے ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے، مال سے اللہ کے دین کی مدد کریں گے. حالانکہ ہر سمجھتے تھے ملک اور مال اور حکام ان سے نہ کبھی اسلام قائم ہوا ہے نہ آئندہ کبھی ہوگا. مال کے خرچ کرنے کا تعلق تو مسلمان کی ضرورت سے ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام تو مٹ رہا ہو اور آپ لوگوں پر مال خرچ کرنے کو اسلام کی مدد اور نصرت سمجھ رہے ہوں تو مسلمان
اس بات سے اور بھی زیادہ غافل ہو جائے گا کہ بجائے لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے کے وہ لوگوں کی ضروریات پر مال خرچ کرنے کو ہی دین کی نصرت سمجھ بیٹھے گا۔ اگر سارا مال بھی مدارس کی تعمیر کرنے پر خرچ کر دے اور علم حاصل نہ کرے تو اس جہالت کی وجہ سے احکام کو توڑنے کا جو عذاب ہوگا اس عذاب سے مال سے خرچ کرنا بچا نہیں سکتا۔ میرے دوستو، وہ تو غیر مسلم مالدار بھی مسلمانوں پر بلکہ مساجد کی تعمیر پر مال خرچ کر دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے بیت اللہ بنایا، ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے، اور ابراہیم علیہ السلام کے نے جس طرح بنایا تھا، جن بنیادوں پر بنایا تھا، مشرکین نے بیت اللہ کو ان بنیادوں پر نہیں بنایا، چھوٹا بنایا۔ کیسا بنایا؟ چھوٹا بنایا۔ حتیم کو باہر نکال دیا، حالانکہ حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے۔ جس نے حتیم میں نماز پڑھی اس نے گویا کعبے کے اندر نماز پڑھی۔ حتیم کو باہر نکال دیا مشرکین نے، اور یہ صرف اس لیے کیا تھا کہ حلال پیسہ تھوڑا تھا، حرام کا پیسہ بہت تھا، حلال پیسہ کم تھا۔ تو مشرکین نے، کفار نے یہ کہا چاہے بیت اللہ چھوٹا بن جائے اور ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر نہ بنے، لیکن حرام پیسہ لگا کر بڑا نہیں بنانا، چاہے چھوٹا بن جائے، حرام پیسہ لگا کر بڑا نہیں بنانا۔ حلال پیسہ تھوڑا تھا، انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تو کعبے کو چھوٹا بنا دیا کہ اتنا کافی ہے تاکہ اس میں حرام پیسہ استعمال نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے بعد اور پوری طرح بیت اللہ کے اختیارات حاصل ہونے کے بعد بھی بیت اللہ کو اسی تعمیر پر باقی رکھا۔ اے عائشہ، تیری قوم قریش یہ اسلام میں نہ آئے ہیں، یہ محسوس نہ کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بنائے ہوئے بیت اللہ کو بدل دیا۔ میں نے تیری قوم کی دلجوئی کے لیے بیت اللہ کو اسی حالت سے باقی رکھا جس پر تھا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کفار و مشرکین وہ بیت اللہ کی وہ صاف رکھتے، صفائی کرتے، اس کی دیکھ بھال کرتے، اس کی مرمت کرتے، اس میں خوشبو بساتے، بڑے اہتمام سے اس پر پردہ چڑھاتے، قیمتی سے قیمتی سامان بیت اللہ کے لیے رکھتے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نے آنے والے حاجیوں کو کھانے کھلانے، انہیں دودھ پلانے، انہیں قیام کرانے اور بیت اللہ کی آباد کاری، اس کی دیکھ بھال، اس کی صفائی ستھرائی، اس پر مال خرچ کرنے، بیت اللہ کی خدمت کرنے، تم نے ان سارے کاموں کو اس شخص کے برابر کیسے کر لیا جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کو سامنے رکھ کر چلے اور دین کی محنت کرے۔ دین پر چلے نہیں کہا، بلکہ دین کی محنت کرے۔ وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ، کہ اللہ کے یہاں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ارے سنو تو صحیح، اللہ کے یہاں دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لا یستوون عند اللہ۔ حالانکہ بیت اللہ کی آباد کاری، اس کی دیکھ بھال کتنا اونچا کام ہے، کتنی بڑی تولیت ہے، کتنی بڑی
کتنی بڑی تولیت ہے کہ بیت اللہ کے متولی ہیں، بیت اللہ کے متولی۔ یہاں سے ایک مسجد کا متولی سوچتا ہے بھائی جو تو مسیح خدمت کر رہا ہوں، نماز پڑھ لی نہ پڑھی نہیں، وہ بیت اللہ کے متولی کفار اور مشرکین، سارا بیت اللہ کا نظام ان کے ہاتھ میں۔ فتح مکہ کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی تولیت اور دیکھ بھال اور کعبے کی چابی اسی خاندان میں رکھی، ان سے چابی لی نہیں، انہوں نے چابی لا کے پیش کر دی کہ جی ہمارا تو اقتدار زمانہ ختم ہو گیا، اب تو آپ مالک ہیں، آپ یہ چابی نہ کہ نہیں، تم ہی رکھو چابی تم ہی رکھو، بیت اللہ تمہارے خاندان میں رہے، آپ نے بیت اللہ کی چابی ان سے لی نہیں، آپ اپنی بات رکھو۔ یہ اعزاز بھی آپ نے ان سے لیا نہیں، انہی میں رکھا۔ میں تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اس ساری بات سے کہ اتنی بڑی سعادت اور اتنی بڑی خدمت بیت اللہ کی کرتے تھے، اللہ نے فرمایا کہ تم نے آنے والے حاجی پر مال خرچ کرنے کو اور بیت اللہ کی تعمیر اس کی دیکھ بھال پر مال خرچ کرنے کو اس شخص کے برابر کیسے کر لیا جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کو سامنے رکھ کر چلے اور کیا کریں، دین کی محنت کریں۔ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے۔ میرے عزیز دوستو، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمان ہر زمانے میں باطل کے مقابلے پر جو کامیاب ہوگا اور غالب آئے گا، اس کے غالب آنے کے لیے دعوت اللہ شرط ہے، دعوت اللہ شرط ہے، یہ دعوت شرط ہے۔ مسلمان کے ہر زمانے میں غالب آنے کے لیے دعوت شرط ہے۔ کیا دعوت؟ یہ بھی سن لو، ہم سب کی طبیعتیں وہ رواجی طریقوں سے متاثر ہیں، وہ یوں سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اسلام کے پھیلنے کا طریقہ وہ ہر زمانے کے اعتبار سے ہوگا۔ دنیا میں اسلام کے پھیلنے کا طریقہ ہر زمانے کے اعتبار سے ہوگا کہ کس زمانے میں کیا لوگ طریقہ پسند کرتے ہیں، کس زمانے میں کیا طریقہ چل رہا ہے، کس زمانے میں کیا آلات اور ذرائع ہو سکتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی جہالت، سب سے بڑی حماقت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی سنت کو مٹانے کا ذہن ہے۔ یہ آپ کی دعوت کی سنت کو مٹانے کا ذہن ہے، سنت دعوت کو ختم کرنے کا مزاج ہے یہ کہنا کہ بھائی یہ دیکھو اس زمانے میں کون سے طریقے ہو سکتے ہیں اسلام کے پھیلنے کے لیے۔ میں آپ سے یقینی طور پر عرض کر رہا، اسلام کو پھیلانے کے لیے اللہ کے راستے کی یہ نقل و حرکت، یہ سنت مستقلہ ہے جو قیامت تک چلے گی، جو قیامت تک چلے گی۔ یہ سوچ جہالت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تعلقی کی علامت ہے، آپ سے بے تعلقی کی علامت ہے کہ مسلمان اسلام کے پھیلنے کے لیے ہر زمانے کے اعتبار سے نئے طریقے سوچے یا نئے طریقے اختیار کرے۔ کیوں زمانے کا طریقہ یہ ہے، زمانے کا طریقہ یہ ہے، یہ نبی کی ایک بنیادی سنت کو مٹانا ہے۔ حالانکہ اگر ایک چھوٹی سی آبادی کا گاؤں، ایک چھوٹی سی آبادی کا گاؤں، ایک چھوٹی سی آبادی کا ایک گاؤں، ایک محلہ یا ایک بستی اس بات پر متفق ہو جائے کہ ہم مسواک نہیں کریں گے، یا ضرورت کی لائن کی کسی ایک سنت پر ہم عمل نہیں کریں گے،
اگر ایک چھوٹا سا گاؤں، ایک چھوٹی سی بستی کسی سنت کے چھوڑنے پر متفق ہو جائیں تو ان سے قتال کرنے کا حکم ہے اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے. سمجھ آئی بات؟ ان سے قتال کرنے کا حکم ہے اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے. اس بستی سے قتال کا حکم ہے. اگر وہ اجتماعی طور پر اس بات کا اعلان کر دیں کہ ہم فلاں سنت پر عمل نہیں کریں گے تو اس سنت کے احیاء کے لیے اس بستی سے قتال کرنے کا حکم ہے، یہاں تک کہ وہ سنت زندہ ہو جائے اور وہ بستی اس سنت کے پر عمل پر آ جائے. ذرا اس سے اندازہ کرو، اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ جب ایک ضرورت کی لائن کی سنت کو چھوڑنے پر ان سے قتال کا حکم ہے اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے، تو جو نبی کی بعثت کا اصل مقصد دعوت اللہ، اس سنت کو نقل و حرکت کے ذریعے زندہ کرنا کتنا اہم اور لازم ہوگا، کتنا اہم اور لازم ہوگا. اس زمانے کے پڑھے لکھے سمجھدار عقل مند مسلمانوں کو سب سے بڑا دھوکہ یہ لگا کہ بھائی دین کے پھیلنے کا کوئی مخصوص متعین طریقہ نہیں ہے، جس زمانے میں جس طرح بھی ہو اس طرح دین کو امت تک پہنچا دیا جائے. بالکل نہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی اس زمانے میں دانت صاف کرنے کا طریقہ مسواک تھا، اس زمانے میں برش ہے کیونکہ دانت صاف کرنا مقصود ہے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ مسواک ہی کریں، برش سے بھی دانت صاف ہو سکتے ہیں. دین ایسے ہی پھیل سکتا ہے، ایسے ہی پھیل سکتا ہے. وہ زمانے کا طریقہ تھا، یہ زمانے کا طریقہ ہے، ہو ہی نہیں سکتا. ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسواک ہی متعین ہے، برش مسواک کا بدل نہیں ہو سکتا. حالانکہ مقصد دونوں کا ایک ہے، مقصد دونوں کا ایک ہے. مسواک بھی دانت صاف کرنے کے لیے، برش بھی دانت صاف کرنے کے لیے. یہ میری بات یاد رکھیو ہمیشہ، کسی کام میں مقصد کے اتحاد سے طریقے میں اختلاف نہیں ہوگا. کسی بھی کام میں مقصد کے اتحاد سے طریقے میں اختلاف نہیں ہوگا. کہ مقصد ایک ہے طریقے دو ہیں، یہ نہیں ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ مقصد تو ایک ہے طریقے مختلف ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ہائے ہائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مقصد ایک ہے طریقے مختلف ہوں. نہیں. اگر مسواک کا کوئی بدل نہیں ہے قیامت تک دانت صاف کرنے کے لیے، تو پھر جب مسواک ایک متعین سنت ہے، مسواک متعین سنت ہے، تو سب سے پہلے غور کرنا پڑے گا کہ دین کی دعوت میں امت تک دین کو پہنچانے کے لیے نبوت کا مصنون طریقہ کیا ہے. وہ بنیادی سنت، وہ دعوت اللہ ہے، یعنی نقل و حرکت کے ذریعے اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف لانا. امت تک دین کے پہنچانے کا بھی اسی طرح مصنون طریقہ ہے. جس طرح نماز پڑھنے کا مصنون طریقہ ہے، وہ بدلے گا نہیں. وہ طریقہ نماز کا بدلے گا نہیں. آپ کہہ نہیں سکتے کہ بھائی یہ تو 14 سال پہلے کا طریقہ ہے نماز کا، اب ایک نیا طریقہ اور ملا ہے. ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. جس طرح نماز نبی کے طریقے پر ہے، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو. جس طرح قیامت تک آنے والی امت نبوت کے طریقے عبادت کی پابند ہے، جس طرح قیامت تک آنے والی امت نبی کے طریقے عبادت کی پابند ہے، اس طرح قیامت تک آنے والی امت نبی کے طریقے دعوت کی بھی پابند ہے. سمجھے نہیں بات ہماری؟ ہاں نہیں کہاں.
بات اصل میں اتنی دور چلی گئی اور ہماری طبیعتیں اس زمانے کے نئے طریقوں سے اتنی زیادہ متاثر ہو گئی کہ اب یہ باتیں غلو اور یہ باتیں مشکل معلوم ہوتی ہیں، اور روایتی شکلوں سے ایسی محبت ہو گئی کہ اگر کسی رواج کے مقابلے میں کسی سنت کو لایا جائے تو لوگ لڑ پڑیں گے۔ پہلے زمانہ وہ تھا کہ جب کوئی روایتی چیز سنت کے مقابلے پر آتی تھی تو مسلمان غصے میں آ جاتا تھا کہ اچھا تم سنت کے خلاف چیز کو چلاؤ گے، اور اس زمانے میں رواج سے ایسی محبت ہے کہ اگر کسی رواجی شکل کا انکار کیا جائے تو لوگ اس رواج کے لیے لڑتے ہیں کہ آپ آج کل کے نئے طریقوں کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ یہ طریقے خلاف سنت ہیں۔ پہلے زمانے کے لوگ وہ سنت کے احیاء کے لیے، سنت کے اتباع کے لیے رواج سے مقابلہ کرتے تھے، اس زمانے کے مسلمان رواج کو لے کر سنت کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس زمانے کے مسلمان رواج کو لے کر سنت کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی سنت کو یہ سوچ کر چھوڑ دینا کہ یہاں اس وقت اس تقریب میں، اس ماحول میں اس سنت پر عمل کا موقع نہیں ہے، یہ سوچ کے کسی سنت کو چھوڑ دینا اللہ کے یہاں دین کو مٹانے والے مجرمین میں شامل کر دے گا۔ اگر ایک سنت کو بھی، چاہے وہ کھانا کھانے کی سنت کیوں نہ ہو، اگر شادی میں ہو میز کرسیاں لگی ہوئی ہیں، تم یہ سوچو کہ بھئی سنت تو بے شک نیچے بیٹھ کر ہی کھانا ہے مگر یہاں موقع نہیں ہے اس کا، چلو اس طرح کھا لو، یا شخص اللہ کے یہاں سنت کو مٹانے والے مجرمین میں شامل کر دیا جائے گا۔ سنت کا احیاء یہ نہیں ہے کہ ہاں جیسا موقع ہو ویسا کر لو، وہ تو بیچارے بہروپیے ہوتے ہیں، وہ تو بہروپیے جانتے ہو، بہروپیے جانتے ہو، بہروپیے وہ ہوتے ہیں جو اپنا شکل، اپنی لباس بدلتے رہتے ہیں، اپنا روپ بدلتے رہتے ہیں، جہاں جیسا موقع ہو وہاں ایسا کر لو۔ منافقین کا نفاق کیا تھا؟ منافقین کا نفاق کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ جب کفار کے ساتھ ہوتے تھے تو ان کے رنگ میں رہتے تھے، اور ایمان والوں کے ساتھ آتے تھے تو ان کے رنگ میں رہتے تھے۔ سارا نفاق کا خلاصہ یہی ہے کہ موقع محل کے اعتبار سے عمل کرو، موقع محل کے اعتبار سے عمل کرو، جہاں جیسا موقع ہو وہاں ویسا کر لو۔ سنت کا احیاء یہ نہیں ہے، سنت کا احیاء یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں سنت پر عمل کر لیں، سنت کا احیاء یہ نہیں ہے کہ آپ کسی خانقاہ میں، کسی ذکر کی مجلس میں، اللہ والوں کی محفل میں، جماعت میں نکل کر سنت پر عمل کر لیں، یہ سنت کا احیاء نہیں ہے، یہ سنت کا احیاء نہیں ہے۔ سنت کا احیاء اسے کہتے ہیں کہ آج سارا ماحول مخالف ہے، سارا ماحول مخالف ہے، آپ مخالف ماحول میں سنت پر عمل کریں، یہ سنت کا احیاء ہے۔ اس لیے کہ ایک سنت کو زندہ کرنے پر، ایک سنت پر عمل کرنے پر نہیں کہا، ایک سنت پر عمل کرنے پر نہیں کہا، بلکہ ایک سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ شہادت 2 میدان جہاد میں ہوتی ہے، گھر میں بیٹھ کر کون شہید ہو، موٹی سی بات ہے۔ ایک سنت کی احیاء پر کہا، ایک سنت کے عمل پر نہیں۔ احیاء کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اس سنت کے خلاف عمل ہو رہا ہو وہاں آپ اس سنت کے احیاء کریں۔ احیاء کہتے ہیں ماحول کے خلاف سنت پہ عمل کرنا، ماحول کے خلاف سنت پر عمل کرنا، یہ سنت کے احیاء۔ میں ساری بات اس پر عرض کر رہا کہ دین کی نصرت کیا ہے، دین کی نصرت کیا ہے۔ قرآن حدیث اس سے بھرے ہوئے ہیں کہ دین کی نصرت صرف دعوت اللہ ہے، دین کی نصرت صرف دعوت اللہ۔
بات کو سمجھنے کے لیے قرآن، حدیث، صحابہ کے واقعات، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھنا پڑے گا، ان سب چیزوں کو سامنے رکھنا پڑے گا، ورنہ شیطان دل میں یہ بات ڈالے گا تمہارے کہ صرف دعوت دین کی نصرت نہیں ہے، اور بھی بہت شکلیں ہیں دین کی نصرت کی۔ کتنی آسان بات ہے، بجائے اس زمانے کے کی رواجی شکلوں کو دیکھنے کے، اس پر غور کر لو کہ دور صحابہ میں دین کی نصرت اور دین کی نصرت کس طرح کی جاتی تھی، تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر صحابہ کے دور کو نہیں سوچو گے، موجودہ دور کو دیکھ کر چلو گے تو سو اشکال پیدا ہوں گے اس بات پر، سو اشکال پیدا ہوں گے۔ اور اگر صحابہ کے دور کو سامنے رکھ لو تو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے دین کی نصرت کسے کہا ہے اور دین کی نصرت کیسے کی ہے۔ صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا مدد کرو ظالم کی بھی مظلوم کی بھی، مدد کرو ظالم کی بھی، مدد کرو ظالم کی بھی مظلوم کی بھی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ فرما رہے کہ دونوں کی مدد کرو، ظالم کی بھی مظلوم کی بھی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ظالم کی مدد کرنا سمجھ میں نہیں آیا، یہ بتا دیجیے کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکو۔ اگر مال خرچ کرنا ہی نصرت ہے تو یہ تو بات سمجھ میں آئے گی نہیں کہ ظالم کی مال سے مدد کرو، کہ ظالم کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے۔ تو میرا عزیز دوستو، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کو اپنے دین پر استقامت اور اللہ تعالی کی طرف سے مسلمان کے حق میں سارے باطل نظام کے خلاف اللہ کی مدد کے اترنے کے لیے سب سے بنیادی شرط دعوت ہے۔ اللہ نے قرآن میں کھول کر کہہ دیا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کریں گے باطل کے خلاف اور تمہارے قدموں کو دین پر جما دیں گے۔ ہمیں سب سے پہلے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ دور صحابہ میں باطل کے خلاف اللہ کی نصرت اور حق پر مسلمان کے قدموں کے جمنے کے کیا واقعات ہیں، اس سے بات سمجھ میں آ جائے گی، اس سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جماعت کے ساتھ روم میں کام کر رہے تھے۔ یہ نہیں کہ مدینہ منورہ سے ایک کتاب لکھ کر بھیج دی جائے روم والوں کو کہ بھئی دیکھو اسلام یہ ہے، دیکھو بھئی اسلام یہ ہے، اسے پڑھ لو، پڑھ کے جو آدمی عمل کرے، جو نہ کرے وہ جانے اس کی آخرت۔ جی ہاں، جیسے زمانے کا دستور ہے، سارا اسلام کتابوں میں اور سارا علم آلات ذرائع میں اور دین کی باتیں مختلف چینلوں پر ڈال دو اور کیا تو ساری دنیا سے کہ بھئی یہ اسلام ہے، جسے اسلام قبول کرنا ہے کرے اور جسے نہیں کرنا بھائی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جانے۔ یہ اللہ اکبر، یہ سوچ نبوت اور نبی اور صحابہ کی سوچ کے بالکل خلاف ہے۔ مدینے سے اسلام کہیں لکھ کر نہیں بھیجا گیا، آپ نے چند بادشاہوں کو دعوت دی، چند بادشاہوں کو دعوت دی جس کے لیے چند خطوط آپ نے لکھے، چند خطوط لکھے، لیکن وہ خط بھی آپ نے ڈاک سے نہیں بھیجا، اس زمانے میں بھی ڈاک کا نظام تھا، لیکن آپ نے ان کو دعوت دینے کے لیے صحابہ کو بھیجا۔
دعوت دینے کے لیے صحابہ کو بھیجا. آپ دیکھ لیں گے قرآن حدیث اور صحابہ کی سیرت اس سے بھری ہوئی ہے کہ اللہ نے جب بھی باطل کے خلاف مدد نازل کی اور جب بھی مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا وہ صرف اور صرف نقل و حرکت اور خود جا کر دعوت دینے پر مدد کی. اللہ تعالیٰ کا دستور ہے یہ کہ جب کوئی حق کی طرف خود جا کر دعوت دیتا ہے اور باطل مقابلے پر آ جاتا ہے ان کے، تو اللہ تعالیٰ خود باطل کے مقابلے پر آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود باطل کے مقابلے پر آ جاتے ہیں، کیونکہ قرآن میں شرط یہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم نے دعوت اللہ کے ذریعے اللہ کے دین کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں. عبداللہ بن حذافہ جماعت کے ساتھ روم کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہاں ایک صحابی ہیں اس جماعت میں، انہیں گرفتار کیا اور گرفتار کر کے ان کو نصرانیت کی دعوت دی کہ آپ نصرانی ہو جائیے، آپ نصرانی ہو جائیے. تو کہا نہیں، میں تو دین ہی چھوڑوں گا اپنا. اس لیے کہ جو شخص اپنے دین کا داعی ہوتا ہے نا وہ اپنے اسلام کو ظاہر کرتا ہے، اور جب مسلمان دین کی دعوت چھوڑ دیتا ہے تو اس کو اپنا اسلام ظاہر کرنے سے ڈر لگنے لگتا ہے. دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں دعوت چھوڑ کر، ایک اسلام کی علامتوں کو ظاہر کرنے سے شرم آنے لگتی ہے، اور دوسرے اسلام کے فرائض کو کھل کر عمل کرنے سے، اسلام کے فرائض پر کھل کر عمل کرنے سے آدمی گھبرانے لگتا ہے. ہم ایک جگہ نماز پڑھنے لگے عصر کی، ایک جگہ عصر کی نماز پڑھنے لگے، ایک جگہ عصر کی نماز پڑھنے لگے. ایک ساتھ نے کہا اوہو آپ کو خبر نہیں، قانون آ گیا، قانون کہ ادھر ادھر کہیں نماز نہیں پڑھ سکتے سوائے مسجدوں کے. میں نے کہا کیوں؟ اللہ نے تو کہا ہے کہ ساری زمین سجدہ ہے، اور تم پچھلی قوموں کی طرح، پچھلی امتوں کی طرح کہنے لگو کہ نماز مسجد میں پڑھو. ہم سفر میں تھے کیونکہ اللہ تو یہ فرما رہے، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اس امت کی خصوصیت ہے یہ کہ زکوٰۃ اس امت کے لیے حلال کر دی گئی. پچھلی امتوں کی زکوٰۃ آسمان سے آگ آتی تھی، وہ زکوٰۃ کا مال کھا جاتی تھی تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی. غنائم جو مال کفار و مشرکین سے بطور غنیمت کے ملتا تھا وہ سارا جمع کر دیا جاتا تھا ایک جگہ، آسمان سے آگ آتی تھی اور سارا مال غنیمت کھا جاتی تھی. ایک مرتبہ مال جمع کر دیا گیا لیکن آگ نہیں آئی. نبی نے کہا کہ تم میں سے کسی نے مال غنیمت میں سے کچھ چرایا ہے، کچھ خیانت کی ہے، اس لیے آگ آ نہیں رہی. اللہ تعالیٰ مال قبول نہیں کر رہے. کہا کہ تمہیں خیانت ہے، جس نے خیانت کی اس نے چھپا لیا. آگے نا سامنے، اب آگے نہ آگے. نبی نے کہا کہ تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے قبیلے کا آدمی آئے اور مجھ سے میرے ہاتھ پر آ کر بیعت کرے. ایک ایک آدمی آیا، اس کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گیا، خیانت اس نے کی تھی. تو پھر وہ سونا لے کر آیا انڈے کے برابر. وہ سونا اس نے خیانت مال غنیمت سے لیا تھا وہ اس میں ڈال دیا، مال غنیمت پورا ہو گیا، آگ آئی کھا گئی اس کو. یہ پہلا دستور تھا سارے نبیوں کے زمانے میں. اسی طرح جو ہے زکوٰۃ کا مال، وہ بھی آسمان سے آگ آتی تھی، زکوٰۃ کا مال کھا جاتی تھی. دوسری بات یہ تھی کہ ساری قومیں
اپنے اپنے معبد میں اور اپنے اپنے عبادت گاہوں میں عبادت کرتی تھی. اس امت کے لیے اللہ نے یہ خصوصیت کی ہے کہ غنائم اس کے لیے حلال کر دی ہے اور ساری دنیا کی زمین کو اللہ تعالی نے اس امت کے لیے سجدگاہ بنا دیا. اس امت کے لیے سنو تو صحیح، ساری زمین سجدگاہ ہے. یہ قانون یہ ہے کہ آپ مسجد کے علاوہ نماز نہیں پڑھ سکتے. میں نے کہا مسجد تو یہاں سے دور ہے، وہاں جائیں گے نماز قضا ہو جائے گی. یہ تمہارا یہ کہنا کہ قانون یہ ہے، ہمیں قانون کی رعایت کرنی چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل سے اللہ کا تاثر ختم ہو چکا. اب تمہارے دل میں قانون کا تاثر ہے. آج انہوں نے کہا کہ نماز یہاں نہ پڑھو، کل کہیں گے یہاں نہ پڑھو. جی ہاں، جو مسلمان ایک کھانا کھانے کی سنت کو بھی قانون کی وجہ سے کہ اگر چھوڑ دے کہ بھائی سنتی تو ہے، اس کے چھوڑنے میں کیا حرج ہے، کوئی قانون ہم سے نماز چھڑوا نہیں رہا، قانون کوئی زکات سے تو چھڑوا نہیں رہا، قانون کہیں حج سے تو روک نہیں رہا، جو فرائض ہیں ان پر عمل ہو جانا کافی ہے. قانون یہی تو کہہ رہا ہے کہ بھائی اس سنت پر عمل نہ کرو. تو ایک سنت کو اگر قانون کی وجہ سے چھوڑ دینے میں کیا حرج ہے؟ ایک سنت کو قانون کو چھوڑنے میں کیا حرج ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو مسلمان ایک سنت کو بھی قانون کی رعایت میں چھوڑ دے اس نے پورے اسلام کو چھوڑ دیا. اس نے پورے اسلام کو چھوڑ دیا. اس لیے کہ اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جس کے احکام کو موقع محل کے اعتبار سے چھانٹ کر اس میں سے چند اعمال کر لیے جائیں. اسلام تو ایک مکمل طریقہ زندگی کا نام ہے. ایسا تو ہے نہیں کہ اسلام کے احکام میں یوں فرق ہے، یہ کر لو یہ چھوڑ دو، جیسا موقع ہو ایسا کر لو. میں نے عرض کیا کہ انہوں نے ہمیں نماز پڑھنے سے یہاں نہ پڑھو. کہنے کا جی وہ قانون یہ ہے. ابھی مصلی بچھانے کی راستے میں کوشش ہی کر رہے تھے، سڑک کے کنارے اندر سے ایک آدمی نکل کے آیا. کہنے جی کیا کر رہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں. کہنے کہ یہاں مٹی ہے، گاڑیاں گزر رہی ہیں، غبار اڑے گا، دھوپ ہو رہی ہے، میرے گھر میں آ جاؤ نا اندر، یہاں پڑھ لو. اندر گئے. اوہو، غیر مسلم کا گھر، غیر مسلم کا گھر. ہم نے پوچھا اس سے قبلہ کدھر ہے؟ قبلہ یہ قبلہ ادھر ہے. سجدے کہنے کا بھائی تم ذرا قبلہ نکال کے دیکھ لو، یہ تو بیچارہ غیر مسلم ہے، اس سے کہنے کا کیا اعتبار؟ سادی کہنے کی نہیں جی ادھر ہے. تو اگر کہا کہ نہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں آپ کے آدمی، میں بتا رہا ہوں قبلہ اس طرف. قطب نما نکال کے دیکھا تو جدھر وہ غیر مسلم کہہ رہا تھا قبلے کو، ادھر ہی قبلہ نکلا. کر لو نماز یہاں پڑھو. گھر کے آگے صحن تھا، بڑی اچھی جگہ تھی، صاف ستھری. ہائے ہائے، بات یہ ہے کہ وہ تو اللہ رب العزت اسلام کو لے کر مسلمان کے اسلام کو لے کر پھرنے کی وجہ سے غیروں میں اسلام کا رعب ڈالے ہوئے تھے. مسلمان نے اپنے سارے رعب کو جو ختم کیا ہے وہ صرف دین کی دعوت کو لے کر پھرنا چھوڑ دیا ہے. اس وجہ سے مسلمان کا رعب غیروں کے دلوں سے نکل گیا. اب تو ایسے احمق اور جاہل قسم کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایسے آلات اور ذرائع ہوں جس سے اسلام پھیل جائے. پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھرنے سے انکار کرنا براہ راست قرآن کی آیت کا انکار کرنا ہے.
پھرنے سے انکار کرنا بہرحال قرآن کی آیت کا انکار کرنا ہے. ورنہ الیاس صاحب فرماتے تھے اللہ کے راستے میں پھرنے سے انکار کرنا اس کی تو منافق بھی ہمت نہیں کرتا تھا. منافق بھی اس کی ہمت نہیں کرتا. وہ جھوٹا عذر تو کر دیا کرتا تھا, انکار نہیں کر سکتا تھا. کیا جھوٹا عذر تو کر دیتا, انکار نہیں کر سکتا تھا. یہ خروج سے انکار کر دے, اللہ کے راستے کے خروج سے انکار کر دے, منافق کی مجال نہیں تھی. کیونکہ دو چیزوں پر امت کو جمع کیا گیا تھا, دعوت پر اور عبادت پر. اس لیے منافقین نماز نہیں چھوڑتے تھے, نماز نہیں چھوڑتے تھے. ایک نماز نہیں چھوڑتے تھے, دوسرے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کو سمجھتے تھے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا تو ہم مسلمانوں کی جماعت میں شمار نہیں کیے جائیں گے. تو چاہتے یہ تھے کہ مسلمان ہمیں اپنا سمجھیں, چاہتے یہ تھے منافقین چاہتے یہ تھے کہ مسلمان ہمیں اپنا سمجھیں. یہ چاہتے تھے منافقین کہ مسلمان ہمیں اپنا سمجھیں. مسلمانوں کے درمیان اپنے آپ کو مسلمان کہلائے جانے کے لیے وہ اللہ کے راستے کے خروج کو بھی اہم سمجھتے تھے. البتہ عذر کرتے تھے تاکہ مسلمان یہ کہیں بھائی یہ ایک مجبوری آ گئی ہے, گھر میں کچھ ضرورت پیش آ گئی ہے, کوئی مجبوری ہو گئی ہے نکلنے سے, اس لیے نہیں نکل رہے ہیں, ورنہ نکلنا چاہتے ہیں. منافقین کہا بھی کرتے تھے کہ ہم تو چاہتے تھے نکلنا آپ کے ساتھ, لیکن فلاں عذر پیش آ گیا, فلاں پریشانی آ گئی. ہاں اس طرح کہتے تھے تاکہ مسلمان یہ نہ سمجھے کہ یہ خروج سے انکار کر رہے ہیں, خروج سے انکار کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا کہ دو چیزیں مسلمان کھو چکا ہے, ایک غیبی نصرتیں اور ایک اپنے نیبر استقامت. یہ دو چیزیں ضائع ہو گئی ہیں دعوت چھوڑنے سے, یہ دو چیزیں ضائع ہوئی دعوت کے چھوڑنے سے. ایک نیبر استقامت کیا, اللہ اکبر. استقامت دین پر اسے نہیں کہتے کہ آدمی کسی عمل کو اہتمام سے کر لے, بلکہ دین پر استقامت اس کو کہتے ہیں کہ جب سارا باطل مجتمع ہو کر کسی ایک عمل کے خلاف تمہارا مقابلہ کرے تو تم اس عمل پر جم کر دکھلاؤ, اسے استقامت کہتے ہیں. جو شریعت کے جن احکام پر سہولت سے عمل کر لیا وہ استقامت نہیں ہے, اور جن اعمال کو تم نے ماحول میں کر لیا, جن اعمال کو تم نے عمل کے ماحول میں کر لیا وہ بھی استقامت نہیں. جماعت میں نکل کر نماز پڑھے, ذکر کرے, تلاوت کرے, جماعت میں نکل کر تہجد پڑھے, جماعت میں نکل کر سارے 24 گھنٹے کے اعمال وقت پر کرے, یہ استقامت نہیں, یہ استقامت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کا عمل کے ماحول میں عمل کرنا استقامت نہیں ہے. کیونکہ یہاں استقامت ماحول کی مدد سے ہو رہی ہے, یہاں استقامت ماحول کی مدد سے ہو رہی ہے. میں عرض کرتا ہوں, آپ بیمار آدمی کو سہارا دے کر دو آدمی چلائیں بیمار کو, اس سے معلوم نہیں ہوگا کہ بیمار خود چل سکتا ہے یا نہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں مریض سے ذرا چل کر دکھلاؤ. آپ بچے کا ہاتھ پکڑ کے چلا رہے ہیں تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ بچے کو چلنا آیا یا نہیں آیا جب تک وہ خود قدم نہ اٹھائے. میں عرض کر رہا ماحول میں کسی عمل کا ہونا استقامت نہیں ہے, بلکہ خلاف ماحول, جہاں ماحول خلاف ہے وہاں عمل پر جمنا استقامت ہے, امت نے دعوت کو چھوڑ کر دو چیزیں ختم کر لی, ایک اللہ کی غیبی مددوں کا دروازہ بند کر لیا, اس لیے کہ دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک دعاؤں کی قبولیت اور دوسرے وحی کی برکات.
دعاؤں کی قبولیت اور وحی کی برکات. دعاؤں کی قبولیت اور وحی کی برکات، یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں. ام ایمن رو رہی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر. صحابہ نے کہا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ تو جانتی ہیں کہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے یہاں کیا درجے ہیں، اور آپ کو دنیا سے جانا ہی تھا ایک وقت. ام ایمن نے کہا کہ میں آپ کی وفات پر نہیں رو رہی، میں آپ کی وفات پر نہیں رو رہی، میں آپ کی وفات پر نہیں رو رہی، میں تو اس پر رو رہی ہوں کہ آسمان سے ایک وحی کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا. یہ روایت میں ان الوحی قد انقطع، کہ وحی منقطع ہو گئی. آسمان سے وحی آیا کرتی تھی لیکن وحی بند ہو گئی. اس پر رو رہی. سنو غور سے، بات بہت اہم بات ہے. اس پر نہیں رو رہی کہ آپ کی وفات ہو گئی، آپ کو دنیا سے جانا ہی تھا. میں تو اس پر رو رہی ہوں کہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. عجیب بات ہے کہ نبی کے دنیا سے جانے پر وحی کا سلسلہ تو بند ہوگا، لیکن نبی کے دنیا سے جانے پر وحی کی برکات کا سلسلہ باقی رہے گا. وحی کی برکتیں، سنو غور سے، وحی کی برکتیں باقی رہیں گی. وحی تو بند ہو جائے گی نبی کی وفات پر، اب وحی نہیں آئے گی کسی پر، لیکن وحی کی برکات باقی رہیں گی. لیکن ایک بات اس پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وحی نبی کے دنیا سے جانے پر وحی تو بند ہو جائے گی، لیکن وحی کی جو برکات ہیں وہ وحی کی برکات نبی کے دنیا سے جانے پر بند نہیں ہوں گی، بلکہ وحی کی برکات جب بند ہوں گی جب نبی کی امت نبی والا کام چھوڑ دے گی. جب امت نبوت کا کام چھوڑ دے گی، جب امت نبوت کا کام چھوڑ دے گی تب وحی کی برکات بند ہو جائیں گی. یہ حدیث میں ہے نا روایت. کیا روایت ہے؟ جی ہاں، کہ جب یہ مسلمان اجتماعی طور پر یہ امت بھلائی کا حکم کرنا برائی سے روکنا چھوڑ دے گی تو یہ دعاؤں کی قبولیت سے اور وحی کی برکات سے محروم کر دی جائے گی. یہ ہے روایت، وحی کی برکات سے محروم کر دی جائے گی. جب یہ امت دعوت کو چھوڑ بیٹھے گی تو امت وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی. ورنہ صرف نبی کا دنیا سے جانا یہ وحی کو منقطع کرے گا، برکات کو منقطع نہیں کرے گا. وحی ختم ہو جائے گی، برکات باقی رہیں گی. لیکن برکات بھی ختم جب ہوں گی جب یہ مسلمان دعوت کو چھوڑ دے گا. لوگوں نے اصل میں دعوت کے طریقے بدل دیے. وہ سمجھتے ہیں کہ اخبار میں ایک کالم نماز کا، ایک کالم اخلاق کا، ایک کالم معاملات کو اچھا بنانے کا، ایک کالم بھلائی کا حکم برائی سے روکنے کا، یہ لکھ دیا جاوے اور اخبار کا نام دعوت رکھ دیا جاوے، کیونکہ اس سے ہر آدمی کے پاس دعوت پہنچ جائے گی. اگر یہی طریقہ ہوتا، اگر یہی طریقہ اللہ کو پسند ہوتا تو اللہ تعالیٰ نبی سے یہی کراتے، اللہ نبی سے یہی کراتے. دیکھو میرے دوستو عزیزو، انبیاء علیہ السلام کا جو طریقہ دعوت ہے وہی طریقہ مجاہدہ ہے، وہی طریقہ مجاہدہ ہے. جس طرح ہم وضو میں، نماز میں سنت کے پابند ہیں، اس طرح دعوت میں بھی سنت کے پابند ہیں. دعوت میں سنت کے پابند ہیں. وہ دعوت یہ ہے کہ خود جا کر دعوت دو. اسے میں عرض کر رہا تھا کہ جب تک خود جا کر دعوت نہیں دیں گے اس وقت تک اللہ کی مدد نہیں آ سکتی. اس لیے کہ وہ سیدھی بات ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کا وعدہ دین کی نصرت پر ہے، اور دین کی نصرت صرف یہ ہے، دین کی نصرت صرف یہ ہے کہ تم ایک ایک کو دعوت دے کر اس کو اس کے ماحول سے نکال کر لاؤ. دین کی نصرت صرف یہ ہے. چنانچہ ساری طاقت لگا دی روم کے بادشاہ نے، تھوڑی بادشاہت روم کی، کہ ایک مسلمان کو اسلام سے نصرانی کی طرف لانے کے لیے. فرمایا کہ نہیں، میں اپنا دین ہی بدلوں گا. بادشاہ نے کہا کہ آدھا ملک آپ کا، آدھا ملک آپ کا، اس لیے کہ جو آخرت کی طرف بلاتے ہیں نا، جتنا آخرت کی طرف لوگوں کو بلاؤ گے اتنی ہی دنیا کی حیثیت نظر میں کم ہوتی چلی جائے گی. جتنا آخرت کی طرف بلاؤ گے دنیا، تو صحابہ کے دلوں میں آخرت کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے دنیا بے قیمت ہوئی تھی. اب دنیا اتنی قیمتی ہو گئی، ایک دکان اگر جھوٹ بول کر ملتی ہو تو جھوٹ بولنا آسان ہے، کیونکہ آخرت سامنے نہیں ہے. امت میں ارتداد لالچ اور غربت کی وجہ سے آیا ہے. لالچ اور غربت، لالچ اور غربت. اسلام کو پہلے ہی غریب بنایا گیا تاکہ لوگ اسلام کو غربت کے ساتھ، اسلام کو غربت کے ساتھ قبول کریں، مال کے ساتھ نہیں. اسلام کو غربت کے ساتھ قبول کریں، مال کے ساتھ نہیں. کیوں؟ تاکہ جب یہ غربت کے ساتھ اسلام میں داخل ہوں تو انہیں اسلام کی قیمت معلوم ہو. ملک و مال کی قیمت نہیں، بلکہ اسلام کی قیمت. اس کی قیمت، اسلام کی قیمت. کیوں؟ اگر اسلام کی قیمت معلوم ہے پھر سارا ملک آ جائے ان کے اسلام کے مقابلے میں تو یہ اسلام کو باقی رکھیں گے، ملک کو چھوڑ دیں گے. ملک و مال کو چھوڑ دیں گے، ملک و مال کو چھوڑ دیں گے اسلام کے لیے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی اس طرح کی قربانیوں کا قرآن میں ذکر کیا ہے. ابو یحییٰ کہا کہ مشرکین سے آیا تو مقابلہ کر لو، میں دین نہیں چھوڑوں گا، یا مال لے لو. وہ مال پہ راضی ہو گئے، اس لیے کہ کفر کا مزاج مال کا ہے. کفر کا مزاج مال کا ہے. مدد بادشاہ فقیر ہوتے ہیں اور اسلام کے فقراء بادشاہ ہوتے ہیں. اسلام کے فقراء بادشاہ ہوتے ہیں اور ملک و مال کے بادشاہ فقیر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خزانے کے اعتبار سے فقیر نہیں، وہ دل کے اعتبار سے فقیر ہیں. اور انبیاء علیہ السلام خزانے کے اعتبار سے فقیر ہوتے ہیں لیکن دل کے اعتبار سے بادشاہ ہوتے ہیں. جی ہاں، اصل میں فقر کا تعلق، فقر و غنا کا تعلق مالداری سے یا مال کے نہ ہونے سے نہیں ہے، بلکہ فقر و غنا کا تعلق دل سے ہے. آدمی دل سے فقیر ہوتا ہے، دل سے غنی ہوتا ہے. اس نے ساری بادشاہت، آدھا ملک آپ لے لیجیے. حق فرمایا کہ نہیں، اگر مجھے سارے عالم کی بادشاہتیں، تیری پوری بادشاہت ہی ملے، میں اسلام نہیں چھوڑوں گا. جو میں عرض کرنا چاہتا تھا، یہ ہے وہ غیبی نصرت، یہ ہے وہ غیبی مدد کہ جس میں ایک بادشاہ کی بادشاہت کا انکار کر دیں، اسلام کو نہ چھوڑیں. بادشاہ نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا. کہ چلے قتل، تم تو ہمارے مطلب کی بات کر رہے ہیں. جو سنو تو صحیح، جب کام ملک کو مان لے لو تو ملک مان کو تیار نہ ہو کہ نہیں چاہیے، اور جب آپ قتل کریں گے کہ ہاں قتل کر دو. سوچو تو صحیح کہ ہاں قتل کے لیے تیار ہے، جو دل چاہے، جو تمہارا دل چاہے کرو. ہم تو جان لیے پھرتے ہیں اسی لیے کہ کہیں اسلام کو قائم کرنے میں جان کام آ جائے. اس نے بادشاہ نے تھوڑی کہا تھا کہ بھائی تم اپنے اعمال کرو، نہیں تمہیں اعمال نہیں کرنے دیں گے. بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ تم دین بدل دو. کہ نہیں، دین نہیں بدلیں گے. اللہ کی شان. بادشاہ تنگ آ گیا. میرے دوستوں عزیزوں، اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں دعوت کے ساتھ ہیں.
اللہ کی غیبی نصرتیں دعوت کے ساتھ. غیبی نصرت کسے کہتے ہیں؟ غیبی نصرت کہتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے ایسے واقعات کا پیش آنا، ایسے واقعات کا پیش آنا جو ظاہر کے خلاف ہے، جو ظاہر کے خلاف، ایسے واقعات کا پیش آنا جو ظاہر کے خلاف. سنو، آپ نے ایک سفر میں صحابہ آپ کے ساتھ تھے، ایک سفر میں تھے صحابہ آپ کے ساتھ تھے، ایک دیہاتی کو آپ نے آگے بڑھ کر دعوت دی، ایک دیہاتی کو آگے بڑھ کر دعوت دی. ہم تو دعوت دیتے ہی نہیں، کیوں کہ سارا دین کتابوں کے اندر موجود ہے. یہی دعوت کا طریقہ اس زمانے کا بن گیا. جس کو دین کی طلب ہو، جس کو دین کی طلب ہو وہ کتاب میں پڑھ لے، جس کو دین کی طلب ہو وہ دینداروں کے پاس چلا جائے، دینداروں کے پاس چلا جائے اور جا کر سے دین سیکھ لے. نہیں کیا میری بات ذرا توجہ سننا. اس زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کتابوں میں اور دین اللہ والے کے پاس موجود ہے، جس کو طلب ہو وہاں سے جا کے لے لے. میں نے کیا کہہ رہا؟ یہ بات جو میں نے کی ہے نا ابھی، یہ بات مشرکین مکہ اور مدینے کے یہود یہ بات کہا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ یہ کہتے کہ اے محمد، آپ کا دین سچا ہے، آپ کا دین حق ہے، ہم مانتے ہیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، مگر آپ اپنی جگہ بیٹھ جائیں، جس کو دین کی طلب ہوگی آ جائے گا آپ کے پاس، آپ نے دین سکھلا دیں. آپ دین کی دعوت کرے کر پھرتے کیوں ہیں؟ آج تو مسلمان کی ہے یہ بات، آپ تو آج مسلمان یہ بات کہے کہ بھائی دین کی دعوت لے کے پھرتے کیوں ہو؟ دین موجود ہے، آپ بیٹھ جائیے، دین اپنی جگہ، جسے دین کی ضرورت ہوگی وہ آپ کے پاس آ جائے گا دین لینے کے لیے. دین کو لے کے پھرتے کیوں ہیں؟ اس زمانے کے کفار مشرکین کہتے تھے کہ آپ دین کی دعوت دے کے پھرا نہ کریں. اس زمانے کا مسلمان کہتا ہے پھرنے کی کیا ضرورت ہے، ابھی جگہ بیٹھ جاؤ، جسے دین کی طلب ہوگی آ جائے گا، دین لے لے گا آپ سے. میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امتی کی طرف خود لپکتے تھے، پہل آپ کرتے تھے. ہمیشہ یاد رکھو، جس طرح سلام میں پہل کرنے والا افضل ہے کیونکہ سلام امت کی عام چیز ہے، اس طرح دعوت بھی عام چیز ہے. ہر مسلمان کو دعوت دینے میں پہل کرو، خود آگے بڑھو، دعوت دینے میں پہل کرو. آپ نے آگے بڑھ کر دعوت دی. اس دیہاتی کو فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ یہ ادب ہے دعوت دینے کا کہ پہلے مدعو کو مانوس کر لو، خیر خیریت پوچھ لو. مدعو کو پہلے مانوس کر لو، خیر خیریت پوچھو، کہاں جا رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو. اس نے کہا حیدرآباد جا رہا ہوں اپنے. آپ نے فرمایا کیا تم اس بات کی گواہی دو گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کیا اس بات کی گواہی دو گے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں؟ اس نے فوراً کہا کہ آپ کی اس بات کا گواہ کون ہے؟ بات پر آپ کی گواہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ گواہی دیں گے، یہ نہیں فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ آپ کے گواہ بنے، یہ ظاہری مدد ہے، یہ ظاہری مدد ہے. سنو تو صحیح، یہ ظاہری مدد ہے کہ صحابہ گواہی دیں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے صحابہ گواہی دیں گے. یہ ظاہری مدد ہے کہ آپ کہتے کہ دیکھو یہ میرے صحابہ ہیں، ایمان لا چکے مجھ پر، تم بھی لے آؤ. نہیں، فرمایا اس وادی کے کنارے پر جو درخت کھڑا ہے یہ درخت گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. درخت ادھر دیکھو، دھیان سے سنو.
درخت گواہی دے گا، یہ ہے غیبی مدد۔ درخت آیا زمین پھاڑتا ہوا آپ کے پاس، 3 مرتبہ آپ نے درخت سے گواہی دی، تینوں مرتبہ درخت نے گواہی دی بے شک آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بے شک آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ دیہاتی نے اسلام قبول کر لیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں، اللہ کی غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے دین کو دعوت میں لاؤ، اپنے دین کو دعوت میں لاؤ۔ اگر دین کو دعوت میں لے آئے اور پھر قانون اور باطل مقابلے پر آ گیا تو اللہ تعالیٰ مقابلے پر آ جائیں گے، اللہ باطل کے مقابلے پر آ جائیں گے۔ اور اگر تم نے دین کی دعوت کو چھوڑ دیا، دین کی دعوت کو چھوڑ دیا تم نے، پھر باطل مقابلے پر آیا تو تم باطل سے مغلوب ہو جاؤ گے، تم باطل سے مغلوب ہو جاؤ گے۔ کہو گے بھائی قانون ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری حکومت ہوتی مسلمانوں کی تو ہم یوں کر لیتے یوں کر لیتے۔ وہ یہ بھی یاد رکھو، یہ تمنا جو کوئی پوری ہوگی نہیں، یہ تمنا کوئی پوری ہوگی نہیں کہ مسلمان یوں سوچتا رہے کہ جب ہمیں اقتدار ملے گا ہم اسلام قائم کر لیں گے، کیونکہ بات اصل یہ ہے کہ جس چیز پر مسلمان کو اختیار نہیں ہے اس پر اللہ تعالیٰ اختیار کیسے دے دیں کہ جب مسلمان اس حکم کو پورا نہیں کر رہا جس پر اس کو اختیار حاصل ہے۔ تمہارے اپنے اعضاء جو عمل کا اصل سرمایہ ہے، جو عمل کا اصل سرمایہ ہے، حکومت باہر کا نقشہ ہے، ہتھیار باہر کا نقشہ ہے، وزارت صدارت عہدے باہر کا نقشے ہیں، لیکن سر سے لے کر پیر تک انسان اپنے اعضاء کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرے، اس سے مسلمان کو پورا اختیار ہے۔ کیوں بھائی؟ مسلمان کو اس پر پورا اختیار ہے۔ آپ نماز پڑھیں کوئی روکنے والا نہیں، آپ زکوٰۃ دیں کوئی روکنے والا نہیں، آپ دعا مانگیں، آپ ذکر کریں، تلاوت کریں، سچ بولیں، کوئی روکنے والا ہے۔ ایسا فرماتے تھے جن اعمال کے کرنے پر مسلمان کو اختیار حاصل ہے، اگر مسلمان نے اس میں حکم پورا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ وہ کام مسلمان کو کیوں دے دیں گے جو اس کے اختیار سے باہر کا ہے۔ یہ ایسا سمجھنا چاہیے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو چھوٹی سی دکان کرا دے، چھوٹی سی دکان، باپ بیٹے کو چھوٹی سی دکان کرا دے، بیٹا اس دکان پر نہ بیٹھے، جو مال باپ نے دیا تھا وہ بھی ضائع کر دے، اور دکان سے بجائے نفع ہونے کے نقصان ہو جائے۔ تو بتاؤ جو بیٹا چھوٹی سی دکان پر بیٹھ کر اس نے اس دکان کے تقاضے کو پورا نہ کیا اور دکان ضائع ہو گئی، یہ باپ اپنے بیٹے کو کارخانہ دے دے گا؟ اسی بات ہے، اللہ نے مسلمانوں کو جو اعمال کرنے کے لیے دیے ہیں یہ اس کو پورا نہیں کر رہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو حکومتیں، سلطنتیں، بادشاہت، صدارت، وزارت، حکومت، قانون یہ مسلمانوں کو کیسے دے دیں؟ مسلمان اقتدار کے ذریعے اسلام چاہتا ہے، مسلمان اقتدار کے ذریعے اسلام چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دعوت کے ذریعے اسلام چاہتے ہیں۔ مسلمان کس کے ذریعے؟ ہاں بہت توجہ سے بات سننی پڑے گی۔ مسلمان چاہتا ہے پہلے اقتدار ہو پھر اسلام ہوگا، مسلمان اقتدار کے ذریعے اسلام چاہتا ہے، مسلمان اقتدار کے ذریعے اسلام چاہتا ہے، اور اللہ رب العزت دین کی دعوت کے ذریعے مسلمان کو اسلام پر قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اسلام ملک و مال سے قائم نہیں ہوگا، اسلام ملک و مال سے کبھی قائم نہیں ہوگا۔ اسلام قائم ہوگا، اسلام قائم ہوگا اللہ کی مدد سے، اور اللہ کی مدد آئے گی اللہ کے
دین کی دعوت کو، اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنے سے۔ ان کی غیبی نصرتیں دعوت کے ساتھ ہیں۔ میں یہ یاد کرنا چاہتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھے، اس کو دعوت دیں۔ جب ایک آدمی کسی کو دعوت دینے کے ارادے سے قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالی داعی کے مجاہدے کو مدعو کی ہدایت کا سبب بناتے ہیں۔ داعی کے مجاہدے کو مدعو کی ہدایت کا سبب بناتے ہیں، داعی کے مجاہدے کو مدعو کی ہدایت کا سبب بناتے ہیں۔ سفر ہجرت بڑے خطرے کا، آپ کا پیچھا کرنے کے لیے کفار مشرکین گھوڑے لے کے دوڑ پڑے، جس حال میں بھی ہو پکڑ کے لے آئیں، جس حال میں بھی ہو پکڑ کے لائیں، آپ کا پیچھا کیا، آپ تک پہنچ گئے کفار، لیکن اللہ نے مدد فرمائی۔ اللہ رسول بھی قادر تھے کہ آپ کو وہاں سے مکے جیسے نکال لیتے کہ آپ سب کے جہاں نکل کے جا رہے کوئی آپ کو دیکھتا ہی نہ۔ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ غیبی نصرتیں سمجھ میں جب آئیں گی، غیبی نصرتیں سمجھ میں جب آئیں گی جب نبی خطرے سے گزریں، جب نبی خطرے سے گزریں۔ سنو میری بات توجہ سے، غیبی نصرت سمجھ میں جب آئے گی جب نبی ظاہری اعتبار سے خطرے میں ہوں۔ اگر نبی ظاہری اعتبار سے خطرے میں نہیں ہیں تو پھر غیبی نصرت سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ میری بات توجہ چاہتی ہے۔ اگر آپ ایسے نکل کے چلی آتے مکہ مکرمہ سے کہ اللہ سارے مشرکوں کو اندھا کر دیتے، کوئی آپ کو پیچھے ہی نہیں کر سکتا، لیکن ایسا نہیں، نبی ہیں، اللہ کی مدد حق ہے آپ کے ساتھ، لیکن سارے اسباب اختیار کر رہے ہیں۔ حضرت علی کو سلا رہے ہیں اپنے بستر پر تاکہ یہ دیکھیں کہ ہاں یہ کہیں نہیں جا رہے، سو رہے ہیں یہاں۔ وہ رات آپ کی نکلنے کی تھی، اسی رات کی بھنک پڑ گئی تھی کفار کو کہ اس رات میں آپ جا سکتے ہیں۔ آپ نے حضرت علی کو لٹایا اپنے بستر پر، علی کو لٹایا اپنے بستر پر۔ کیسے خطرے کی رات تھی، کیسی خطرے کی رات تھی۔ یہ بہت ممکن ہے کہ حملہ کر دیں کہ نہیں، کیسے کر دیں گے حملہ؟ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ذمے سارے قرضے ادا کرنا میرے ذمے کیا ہے تو مجھ پر حملہ کیسے کر دیں گے؟ میرے پاس تو ایک امانت ہے، امانت میں سب کی امانتیں ادا نہیں کر دوں گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں لوگ تو سمجھتے ہوں گے کہ مجھے پوری رات نیند نہیں آئی ہوگی اس فکر میں کہ کہیں مجھے محمد سمجھ کر قتل نہ کر دیں، لیکن فرماتے ہیں کہ جتنے اطمینان سے میں اس رات میں سویا، جتنے اطمینان سے میں اللہ اکبر، جتنے اطمینان کی نیند مجھے اس رات میں آئی جس رات مجھے آپ کے بستر پر لٹایا گیا تھا، کفر کو بتانے کے لیے کہ ہاں آپ سو رہے ہیں، آپ نکل گئے۔ اس زمانے کے لوگ کہتے ہیں اگر یہاں یقین ہے تو اسباب کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ یہ بھی جہالت ہے، یہ بھی ایک جہالت ہے کہ غیبی نصرتیں، غیبی مددیں سمجھ میں جب آئیں گی جب آدمی ظاہری اسباب اختیار کرے اور پھر اللہ تعالی ظاہر کے خلاف مدد کریں، تب پتہ چلے گا کہ نہیں، مدد کے اسباب یہ نہیں، یہ ہیں۔ سنو غور سے بات، اگر نبی کے ساتھ سب کچھ ظاہر کے خلاف ہی ہوتا رہتا تو لوگ کہتے ہیں تو کوئی فرشتہ ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ نبی بشر اور انسان ہونے کے اعتبار سے اپنی حفاظت کے لیے سارے اسباب اختیار کر رہے ہیں، سارے اسباب اختیار کر رہے ہیں۔ غار میں چھپ رہے، چھپ کر نکل رہے، بستر میں دوسرے کو لٹا کر نکل رہے، جی ہاں۔ پھر آپ کا پیچھا کیا گیا، اس کافر کے گھوڑے کے پیر دھس گئے جو آپ تک پہنچ چکا تھا، معافی مانگی، آپ نے دعا کی، نکل گیا زمین سے۔ میں نے عرض کیا کہ ان خطرات میں آپ نکلے،
ان خطرات میں آپ نکلے، مشورہ کیا کہ کدھر سے جائیں، ان حالات میں کوئی محفوظ جگہ، کوئی محفوظ راستہ. دیکھو تو صحیح کتنا خطرے کا سفر، ہر طرف لوگ جڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے انعامات کا اعلان ہوا ہے کہ جو پکڑ کے لائے گا اسے یہ انعام ملے گا. لوگ مال کی حرص میں، آپ کی تلاش میں، ادھر عداوت آپ سے اور ادھر مال کا لالچ، دونوں طرف سے آپ کی تلاش میں لگے ہوئے تھے، دونوں طرف سے تلاش میں لگے ہوئے تھے. مال بھی ملے گا اور آپ سے بھی عداوت ہے، آپ کو بھی ختم کرنا ہے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے قیامت تک کے لیے، جو اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے اللہ ان کی حفاظت کریں گے، اللہ ان کی حفاظت کریں گے. یہ وعدہ صرف نبی سے نہیں ہے، یہ وعدہ صرف نبی سے نہیں ہے، ہر امتی سے ہے. یہ وعدہ ہر امتی سے، صرف نبی سے نہیں ہے، ہر امتی سے یہ وعدہ ہے کہ جو آدمی دوسروں تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے خود چل کر جائے گا. یہ تھوڑی ہے اس زمانے کے جاہلوں کی طرح موبائلوں سے جن کے پیغام پہنچانے کو سمجھیں تبلیغ کر رہے. یہ کوئی طریقہ تبلیغ کا نہیں، یہ کوئی طریقہ تبلیغ کا نہیں ہے. اس میں تو رواج کی ظلمتیں اتنی ہیں، رواج کی ظلمتیں اتنی ہیں کہ ثواب تو کیا ملے گا، بعد میں کوئی اثر باقی نہ رہے گا. اس لیے کہ سارا اجر اور اثر وہ نبوت کے طریقے میں ہے. جو عمل خلاف سنت ہے وہ عمل نہ اس میں اجر ہے نہ اس میں کوئی اثر ہے، نہ اس میں کوئی اجر ہے نہ کوئی اثر ہے. کیونکہ سارے رواجی طریقے مردہ ہیں، صرف سنت کے طریقے زندہ ہیں. سنت کے طریقے پکی بات ہے، رواجی سب رواجی طریقے مردہ ہیں، سارے رواجی طریقے مردہ ہیں، صرف سنت کا طریقہ زندہ ہے. میں تم سے سچی بتاؤں، یہ سارا جتنا بھی نظام ہے نا پھیلا ہوا نیٹ اور پیٹ کا، یہ سب کا سب دجل ہے، سب کا سب دجل ہے. اور اس کا منتہا دجال ہے، اس کا منتہا دجال ہے. سائنس کی ابتدا میں عیسیٰ علیہ السلام آئے. سائنس کی ابتدا میں عیسیٰ علیہ السلام آئے. انہوں نے آ کر یہ بتایا کہ سائنس کوئی چیز نہیں، ظاہر کے خلاف ہونا وہ اللہ تعالیٰ کے امر سے ہے، سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام سائنس کی ابتدا میں آئے اور سب کچھ اللہ کے جذب کر کے دکھلایا، جس سے سائنس اسلامی فیل ہو گیا کہ نہیں اللہ سے ہوتا ہے. انہوں نے مردے کو زندہ کر دیا، ابرص کو ٹھیک کر دیا، اندھے کو بینا کر دیا، ابرص کو ٹھیک کر دیا، مردے کو زندہ کر دیا. یہ سب کچھ کرتے رہے اور ہر ایک کے ساتھ یہ کہتے رہے کہ اللہ کرنے والے ہیں، اللہ کرنے والے ہیں. پھر آخر میں جب یہ سائنس ترقی کرتے اپنی انتہا کو پہنچے گی تو اس کا انتہا دجال ہوگا، اس کا منتہا دجال ہوگا. دجال کو بھی وہی آ کر ختم کریں گے. لو جی یہ ہوا خلاصہ سارے دجل کا. عیسیٰ علیہ السلام سائنس کی ابتدا میں بھی اور عیسیٰ علیہ السلام سائنس کی انتہا میں بھی. تو میں آج کر رہا ہوں دجل ہے، یہ دجل ہے. دجل اسے کہتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر آدمی صحیح غلط میں، حق اور باطل میں تمیز نہ کر سکے. اس زمانے میں جتنے بھی عوام اور پڑھے لکھے الجھ گئے دین کے بارے میں، اس کی صرف وجہ یہ آلات اور ذرائع ہیں. کیونکہ علماء کی صحبت نہیں، موقع محل کے اعتبار سے بات کو سمجھنا نہیں، ایک بات سنتے ہیں اسے ان آلات کے ذریعے پھیلا دیتے ہیں
عوام جاہلوں کے ہاتھ میں پہنچ جاتی ہے جنہیں صحیح غلط کی تمیز نہیں ہے. بس دین ان پر مشکل ہو جائے ان آلات کی وجہ سے. یہی دجل ہے کہ آدمی حق کو باطل، باطل کو حق سمجھ بیٹھے گا، غلط کو صحیح، صحیح کو غلط. کیوں؟ اس لیے کہ علماء کی صحبت نہیں، علم کی مجلسیں نہیں. اب براہ راست دین کو سمجھیں گے ان آلات کے ذریعے تو صحیح کو غلط، غلط کو صحیح. اسی کو دجل کہتے ہیں، اسی کو دجل کہتے ہیں. دجال کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کی جنت جہنم نظر آئے گی، اس کی جہنم جنت نظر آئے گی. یہاں آدمی فیصلہ نہیں کر سکے گا. مسئلہ فرماتے تھے جو جتنا زیادہ سے زیادہ رواج کے زمانے میں سنت کا پابند ہوگا وہ دجال کو پہچان لے گا، وہ دجال کو پہچان لے گا. جو جتنا متبع سنت ہوگا وہ اس کے دجل کو سمجھ لے گا، اس کے دجل کو سمجھ لے گا. اور اتباع سنت پر نہیں ہوں گے واقعی، کیونکہ رواج جو ہے نا، رواج وہ سنت کے مخالف ہے. میں تجھ سے سچی بات بتا رہا ہوں، رواج کا مقصد ہی یہی ہے کہ سنت کے نظام کو مٹاؤ. رواج سنت کو مٹانے کے لیے ہے، رواج سنت کو مٹانے کے لیے ہے. اس زمانے کا سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ رواج کا مقابلہ کرو سنت کی احیاء کے لیے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ تو تھا نہیں کہ بھائی لکھ کر نشر کر دو تاکہ سب تک بات پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ اس پر کیا ہے کہ تم خود جا کر دعوت دو. واللہ یعصمک من الناس. آپ بات پہنچائیے، اور اگر آپ کو دین کی بات کے پہنچانے میں کسی طرح کا خطرہ ہے تو اللہ آپ کے محافظ ہیں، اللہ آپ کے محافظ ہیں. تو آپ نے فرمایا کدھر سے چلے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ جی ایک راستہ یہ ہے اور ایک راستہ اس کے علاوہ ہے، مگر وہ راستہ خطرے کا ہے. ٹھیک ہے، کیا خطرہ ہے اس میں؟ کہ اس میں خطرناک ڈاکو رہتے ہیں، خطرناک اس میں ڈاکو رہتے ہیں اور وہ ہر گزرنے والے کو لوٹتے ہیں. ظاہر بات ہے آدمی سوچے کہ بھئی ڈاکو کے راستے سے جانا تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. اپنی حفاظت جان کی، مال کی، لوگ کہتے ہیں نا بھئی جان مال کی حفاظت فرض ہے. کیا جان مال کی حفاظت فرض ہے؟ جی ہاں. اسلام جاتا رہے مٹتا رہے کہ نہیں جی جان مال کی حفاظت فرض ہے. کسی نے مولانا الیاس صاحب سے کہا کہ آپ دلی جاتے ہیں گشت کے لیے اور رات کو آپ دیر سے آتے ہیں اور آپ لال قلعے کے پیچھے سے آتے ہیں. لال قلعہ ہے نا، اس کے پیچھے سے آتے ہیں. ادھر سے نہ آیا کریں، ادھر سے نہ آیا کریں. میں کیوں؟ یعنی اس طرف پیچھے جو لال قلعے کے پیچھے پرانی کوٹھریاں ہیں اور پرانے جو ہے بادشاہ کے زمانے کے کھنڈر، اندر بہت گہرے گہری کوٹھریاں ہیں، اس میں ڈاکو رہتے ہیں بڑے خطرناک. میں اچھا تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ وہاں ڈاکو رہتے ہیں؟ تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا یہاں ڈاکو رہتے ہیں؟ ہم تو اس میں کبھی گئے نہیں اندر. پہلے کیوں نہیں بتایا وہاں ڈاکو رہتے ہیں؟ اب تو ہم ادھر سے جائیں گے اور ڈاکوؤں کو دعوت دیتے ہوئے جائیں گے. وہ تو منع کرنے کو آئے تھے، حضرت نے کہا بس اب تو ادھر سے ہی جائیں گے. چنانچہ لوگوں نے تو منع کیا کہ جو میں جائیں ڈاکو رہتے ہیں. سر نے فرمایا دیکھو اگر ہم گزرنے کے ارادے سے جائیں وہاں سے پھر تو خطرہ ہے کہ ڈاکو ہمیں حملہ کر دیں، اور اگر ہم ان کو دعوت کا ارادہ کر لیں یہاں سے دینے کا، یہاں چلتے ہوئے ان کو
ان کو دعوت دینے کے وجہ سے جامیں تو کوئی مطلب ہی نہیں اس کا کہ وہ کوئی نقصان پہنچا دے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کا پیغام بندوں کو پہنچاتے ہیں اللہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ چنانچہ مولانا صاحب جب واپس آنے لگے ادھر سے تو دیکھا کہ ہاں وہ اندر کو کھنڈر کچھ پرانے بادشاہوں کے زمانے کی کوٹھیاں بنی ہوئی تھی، وہاں حضرت اندر داخل ہو گئے اور اندھیرا بھی، وہاں داخل ہوئے اور زور سے سلام کیا، حضرت کو آنے رہا، زور سے سلام کیا، سلام کر کے باہر آ گئے۔ پھر اگلے دن اسی طرح ہوا، جب گزرنے لگے وہاں سے اندر گھسے، سلام کیا تو 2 مرتبہ سلام کیا حضرت نے۔ تیسرے دن اندر سے ایک ڈاکو نکل کر آیا اور اس کے پیچھے پیچھے حضرت سلام کر کے آگے بڑھ گئے۔ پھر آواز دے کر کہا، حضرت پلٹے کیا بات؟ تو کہنے لگا کہ ہم نے کبھی اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھا تھا کہ دنیا میں کوئی ہمیں سلام کر سکتا ہے، میں آپ کو اس قابل نہیں سمجھا کہ دنیا میں ہمیں کوئی سلام کر سکتا ہے۔ آپ کون ہیں؟ آپ ہیں اس قابل سمجھتے ہیں ہمیں سلام کریں؟ اور یہ کہا اس ڈاکو نے کہ اس راستے سے پولیس والے نہیں گزر سکتے جہاں سے آپ ہمیں 2 دن سے سلام کرتے ہوئے جا رہے ہیں، یہاں سے پولیس والے نہیں گزر سکتے، ان کے مجال نہیں ہے۔ اور آپ یہاں سے گزر کر جا رہے ہیں اور اندر کوٹری میں ہمیں سلام کرتے جا رہے ہیں، یہاں سے پولیس والے بھی نہیں گزر سکتے۔ انہیں معلوم ہے کہ ہم کون ہیں، ڈرتے ہیں ہم سے، اور آپ اندر آ گئے اور ہمیں سلام کر کے جا رہے ہیں۔ نہ تو آپ کو ہمارا ڈر اور نہ آپ کو ہم سے نفرت، نہ آپ کو ہم سے نفرت کہ بھائی ان ڈاکوں کیا سلام کرنا۔ چنانچہ جو حضرت کے ساتھ ہو گیا، کہنے لگا یہ کیا بات ہے، آپ ہمارے پاس سلام کرنے کیوں آتے ہیں؟ حضرت بھائی ہم تو تمہیں لینے کے لیے آئے تھے، ہم تو تمہیں لینے کے لیے آئے تھے، آ جاؤ ہمارے ساتھ۔ وہاں سے حضرت باتیں کرتے 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 اسے اپنے ساتھ یہاں لے آئے۔ آج کل تو یہ مزاج بن گیا کام کرنے والوں کا کہ بھائی ملاقاتیں کرو، جن کی بات سمجھاؤ چھوڑ دو، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ تو ہے نہیں کہ جن کو دعوت دو انہیں مرکزی مقام پر لے آؤ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ چنانچہ آپ نے اس سفر ہجرت میں ڈاکو کا راستے اختیار کیا، ارادہ کہ ہاں ڈاکو کے راستے چلنا ہے۔ کیا فرمایا؟ ڈاکو کے راستے سے جانا ہے۔ ملے ضرور ڈاکو آپ کو، دونوں کو آپ نے دعوت دی، دونوں اسلام میں داخل ہوئے، دونوں کو دعوت دے کے فرمایا مدینے آؤ ہمارے پاس، دونوں کو دعوت دے کے فرمایا مدینے آؤ ہمارے پاس۔ تو میرے دوستوں عزیزوں، اصل بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی مدد کا وعدہ دین کی نصرت پر کیا ہے۔ دین کی نصرت مال خرچ کرنا نہیں ہے، دین کی نصرت جان کھپانا ہے، کیونکہ دین جان سے متعلق ہے۔ جب دین جان سے متعلق ہے تو جان کھپانے سے دین آئے گا، دین مال سے متعلق نہیں ہے تو مال کھپانے سے دین نہ آئے گا، سیدھی بات، مال کھپانے سے دین نہ آئے گا، کیونکہ دین مال سے متعلق نہیں ہے۔ میں تو شروع میں عرض کر چکا، 2 فریضے اسلام کے، ترجیح نہیں اس شخص پر جس کے پاس مال نہ ہو۔ جب آدھا اسلام مال کے بغیر ہے ہی نہیں، آدھا اسلام مال کے بغیر ہے ہی نہیں، نہ زکوٰۃ نہ حج، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مال ہوتا تو اسلام قائم ہو جاتا، حکومت ہوتی تو اسلام قائم ہو جاتا؟ تو میرے دوستوں عزیزوں، اپنے دین کو لے کر حرکت میں آؤ،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر تربیت کا، مغفرت کا، تزکیے کا اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، تزکیے کا، مغفرت کا، تربیت کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ ہم ہدایت ضرور دیں گے ان لوگوں کو جو ہمارے راستے میں محنت کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد سے کام ہوگا، اور غیبی مدد دعوت کے ساتھ ہے، غیبی مدد دعوت کے ساتھ۔ اس لیے عزیز دوستو اس بات کا عزم کرو کہ ہم ہر ایک کے پاس خود دعوت دینے کے لیے جائیں، یہ نہیں اس ملک میں اسلام آ گیا، اسلام کا آنا اسے نہیں کہتے۔ میں تم سے کیا بتاؤں، اسلامی حکومت بھی اگر پوری دنیا میں قائم ہو جائے تب بھی اسلام نہ آئے گا۔ تو میری بات سمجھ میں آنے کے لیے مجھے معلوم ہے، کیونکہ ہمارے دل و دماغ اس قدر متاثر ہیں خارجی اور ظاہری نظام سے، اگر ساری دنیا میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے تب بھی اسلام نہ آئے گا، اس لیے کہ اسلام اسلامی حکومت کا نام نہیں ہے۔ اسلام تو 100% اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے حوالے کرنے کا نام اسلام ہے۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ اعمال کی تنفیذ ایمان سے ہوگی، حکام سے نہیں۔ جتنے بھی احکام ہیں، جتنے حدود ہیں، احکام ہیں، ان کی تنفیذ کس سے ہوگی؟ ایمان سے ہوگی، حکام سے نہیں تنفیذ ہوگی، حکام سے نہیں ہوگی تنفیذ، بلکہ حدود کی تنفیذ ایمان سے ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زنا کرنے والا اپنے آپ کو خود لا کر پیش کرتا تھا، میں نے زنا کیا ہے مجھے پاک کر دیجئے، میں نے زنا کیا ہے مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ کہتے زنا نہیں کیا، وہ کہتے نہیں میں نے زنا کیا ہے۔ آپ بار بار اعراض کرتے، وہ بار بار اصرار کرتا، آپ بار بار اس سے رخ پھیرتے، وہ بار بار اصرار کرتا، بار بار اقرار کرتا۔ 4 مرتبہ کہا مالک بن مالک اسلمی نے میں نے زنا کیا، آپ نے رخ پھیر لیا، چلا جا رہا۔ وہ پھر کہا میں نے زنا کر لیا، پھر آپ نے رخ پھیر لیا، پھر کہا میں نے زنا کیا، پھر آپ نے رخ پھیر لیا۔ حدود جو قائم ہوتی ہیں وہ حکام سے نہیں بلکہ ایمان سے قائم ہوتی ہیں۔ ایک عورت نے، ایک آدمی نے آ کر کہا میں نے چوری کر لی ہے، یہ میرا ہاتھ کاٹ دیجئے، میرا ہاتھ کاٹ دیجئے، میں چوری کی ہے، میرا ہاتھ کاٹ دیجئے۔ اپنے ہاتھ کو لا کر خود پیش کیا، میرا ہاتھ کاٹ دیجئے، میں نے چوری کی ہے۔ اس کا ہاتھ کٹ کے گرا زمین پر، تو اس نے ہاتھ کی طرف، اس کٹے ہوئے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہاتھ اچھا ہوا تو کٹ کے الگ ہو گیا، ورنہ تو مجھے جہنم میں لے کے جاتا۔ حد کون قائم کر رہا؟ امام نہیں، امام تو حد کا فیصلہ کرتا ہے، حد کو قائم ایمان کرتا ہے، امام تو حد کا فیصلہ کرتا ہے، امام تو حد کا فیصلہ کرتا ہے، ورنہ حد کو کون قائم کرتا ہے؟ ایمان قائم کرتا ہے۔ جی اپنے آپ کو خود لا کر پیش کرتا تھا مجرم کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھے پاس۔ صحابہ سے یہ گناہ اس لیے کرائے گئے تاکہ حدود کی تعلیم دی جائے، حدود کی تعلیم دی جائے۔ انبیاء کیونکہ معصوم ہیں کبائر سے، اس لیے یہ کام نبیوں سے نہیں کرایا، یہ کام صحابہ سے کرایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ اگر ایسا ہو تو کیا حد ہے، ایسا ہو تو کیا حد ہے۔ جی ہاں، اس زمانے میں مجرموں کو تلاش نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ جو مجرم ہوتے تھے وہ حدود تلاش کرتے تھے۔ گناہ کرنے والا حدود تلاش کرتا تھا، یہ نہیں کہ گناہ کرنے والوں کو تلاش کیا جائے۔ جی ہاں، اس زمانے میں مجرم خود آ کر کہتا تھا کہ مجھ سے جرم ہو گیا۔ اس زمانے میں لوگ مجرموں کو تلاش کرتے ہیں۔ جی ہاں، جب کوئی نہیں ملتا تو پھر جھوٹا ہی کو مجرم بنا لیتے ہیں،
تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ ہم کچھ محنت کر رہے ہیں، اس سے فائدہ ہو رہا ہے. جی ہاں، وہ مجرم تیار کر لیتے ہیں، مجرم تیار کر لیتے ہیں. تو میں نے عرض کیا دوستو، اصل بات یہ ہے کہ ماحول جو بدلے گا وہ تو نقل و حرکت سے بدلے گا، اور ہدایت کی رائن کا مجاہدہ، ہدایت کی رائن کی اذیتیں وہ تو نبی کے طریقہ دعوت میں ہیں. نئے طریقہ دعوت میں اور نئے طریقوں میں نبوت کی رائن کی اذیتیں نہیں ہیں. نئے طریقوں میں نبوت کی رائن کی اذیتیں نہیں ہیں. بس عزم کرو کہ سارے عالم میں دین کو لے کر پھرنا ہے، یہ نہیں کہ بھائی وہاں بھی اسلام پہنچ چکا، وہاں بھی پہنچ چکا، وہاں بھی پہنچ چکا، وہاں بھی پہنچ چکا، اب پھرنے بھی کیا فائدہ. دیکھو بھائی، بات یاد رکھو، صحابہ کی نقل و حرکت صرف دین سیکھنے کے لیے نہیں تھی. اور یہ کہنا اس کام کو یہ دین سیکھنے کا مدرسہ ہے، اور بھائی مدرسہ یہی نہیں اور بھی ہیں. اور رہا دین سیکھنا، کیا ضروری کہ آج تبلیغ میں نکل کر دین سیکھے؟ تبلیغ میں نکل کے دین سیکھنا کیا ضروری ہے؟ کتاب سے سیکھ لو، عالم سے سیکھ لو، اپنے مسجد کے امام صاحب سے دین سیکھ لو. بہت راستے دین سیکھنے، بہت راستے ہیں دین سیکھنے کے. اور یہ کہنا بھائی تبلیغ میں دین سیکھنے کے لیے نکالا جاتا ہے، تو بھائی تبلیغ میں نکلنا کیا ضروری ہے دین سیکھنے کے لیے؟ دین سیکھنے کے تو اور بہت ذرائع ہیں، دین سیکھنے کے تو ذرائع. میں کیا بتاؤں تمہیں، کام کہاں سے کہاں پہنچ گیا. لوگ سمجھتے ہیں تبلیغ میں وقت لگانا ایک مدرسہ ہے چلتا پھرتا، اس میں چلہ لگا لو تاکہ تمہیں جاننے والے کے ساتھ نکل کر نماز ٹھیک ہو جائے، کلمہ ٹھیک ہو جائے، سچ بولنے لگو، دین میں چلنے لگو. بس جب ایسا ہو جائے تو پھر کام چھوڑ کے اپنا گھر پہ رہو، حلال کماؤ، بیوی بچوں کو پالو، اللہ کا ذکر کرو، تلاوت کرو، عبادت کرو، اللہ توفیق دے حج کر لو، مالدار ہو زکات دے دو، ختم. یہ بات نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے اللہ کے راستے کی یہ نقل و حرکت، اللہ کی غیبی مددوں کو ساتھ رکھنے کے لیے اور ہر زمانے میں اسلام کو غالب کرنے اور باطل کو مغلوب کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی غیبی مددوں کو نازل کرانے کے لیے. نقل و حرکت یہ اقامت دین کے لیے ہے، محض تعلیم دین کے لیے نہیں ہے. نقل و حرکت دیکھو میں کچھ کہہ رہا، نقل و حرکت اقامت دین کے لیے ہے، محض تعلیم دین کے لیے نہیں ہے. وہاں جیسا کا محفوظ ہے کہ تبلیغ میں نکل کر کلمہ نماز ٹھیک ہو جائے، نماز اچھی پڑھنے لگے، نماز کا سارا طریقہ سیکھ لے، مسائل سیکھ لے. فرماتے تھے یہ میرے کام کی الف باتا ہے، کام کی بچہ الف باتا سیکھ لے، الف باتا سیکھ کے فارغ ہو جاتا ہے. کیوں بھائی؟ یہ تو ابتدائی بات ہے، یہ تو ابتدائی درجے کی چیز ہے. تو میں نے عرض کیا اقامت دین کے لیے دعوت ہے، المعروف و نہی المنکر کتابوں سے نہیں، المعروف و نہی المنکر بیانات سے نہیں، المعروف و نہی المنکر وہ اخبارات سے نہیں، بلکہ نقل و حرکت کے ذریعے امت کو منکرات کے ماحول سے نکال کر معروفات کی ادائیگی پر لانا، یہ دعوت ہے. یہ دعوت ہے. ایک ایک کو دعوت دے کر اس کے ماحول سے نکال کر، میں صاحب آپ سے کہتا ہوں یاد رکھو، دعوت امر معروف و نہی منکر ہے اور نقل و حرکت اس کی عملی شکل ہے. امر معروف و نہی منکر کی عملی شکل دعوت ہے. یہ دعوت ہے کہ تم ایک ایک کو دعوت دے کر اللہ کے فرائض کے ادا کرنے کی طرف لاؤ. اس کو دعوت کہتے ہیں، اس کو دعوت کہتے ہیں. یہ نہیں کہ تو اخبار کا نام دعوت رکھ دو تو کہ بھائی یہ زمانے کا طریقہ دعوت کا وہ زمانے کا طریقہ تھا. کیونکہ مدعو کی ہدایت داعی کے مجاہدے پر ہے، اور یہ سارے جتنے بھی طریقے رواجی ہیں یہ مجاہدہ نہیں ہے. یہ مجاہدہ نہیں. مولوی ایسا محفوظ ہے کہ کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے، دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے. بس اس کے لیے سارا عالم سامنے ہے. دیکھو تو صحیح، لوگ سمجھتے ہیں کتابوں کے اندر اسلام موجود ہے تو لوگ کیوں نہیں مسلمان ہو جاتے،
اور کیوں نہیں اسلام پر چلتے؟ ارے بھائی کتابوں سے اسلام پھیل جاتا تو ساری دنیا کے مسلمان پورے دین پر قائم ہوتے. بالکل نہیں. دعوت تحریک سے نہیں ہے، دعوت تو تحریک سے ہے. دعوت تحریک سے ہے. دعوت تحریک سے ہے. تعلیم ویسے کتاب سے ہے لیکن دعوت تو تحریک سے ہے، یعنی نقل و حرکت سے. دعوت کس سے ہے؟ تحریک سے. تقریر اور تحریر یہ طالب کے لیے ہو سکتی ہے مفید، لیکن میں طلب نہیں ہے ان کے لیے تو دعوت ہی ایک راستہ ہے انہیں منکرات سے نکالنے اور معروفات پر لانے کا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے کہ اپنی جماعتوں کو بھیجتے تھے اس لیے تاکہ لوگوں کو وہاں سے نکال کر لاؤ. یہ نہیں تھا کہ تم وہاں دین بتا کر آ جاؤ. آپ ذرا سیرت پہ غور کریں، جہاں جماعتیں جاتی تھی وہاں والوں کو ان کے ماحول سے نکال کر لاتی تھی. یہ نہیں کہ ان کو دین بتا کر آ جائیں، ان کو دین بتا کر آ جائیں. جہاں جاتی جماعتیں وہاں والوں کو سنو تو صحیح. جماعت گئی ایک علاقے میں، وہاں جا کر بتایا کہ اسلام کے فرائض کیا ہیں، ایمان کیا ہے. اور یہ نہیں کہا کہ بھائی بس یہ تم نے اسلام سمجھ لیا ہے یہاں کام کرتے رہو، عمل کرتے رہو، بلکہ انہیں سارا اسلام سمجھا کر سکھلا کر پھر ان کو نکال کر مدینے لائے اور آ کر کہا جماعت نے کہ آپ کی جماعت ہمارے علاقے میں آئی تھی، انہوں نے ہمیں اسلام یہ بتلایا تھا. فرمایا کہ ہاں انہیں ٹھیک بتلایا ہے، تم نے ٹھیک کیا ہے. حالانکہ ان کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا اس جماعت کے بارے میں کہ قریب تھی کہ یہ جماعت سب کے سب نبی ہو جاتے. یہ جماعت کیا ہونے کے قریب تھی؟ نبی ہونے کے قریب تھی یہ جماعت. ساری جماعت کو انبیاء، ساری جماعت انبیاء ہونے کے قریب تھی. جو جماعت جس کے بارے میں آپ یہ فرما رہے کہ قریب تھے کہ سب نبی ہو جاتے، اس جماعت کو بھی یہ نہ کہا کہ اپنے علاقے میں کام کرتے رہتے یہاں کیوں آئے. تو جماعت کو بھی وہاں سے نکال کر مدینے لایا گیا. آپ نے سارے ان سے ایمان کی تفصیل اور فرائض کے بارے میں سوال کیا. آپ نے فرمایا قریب سے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے. قریب سے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہر ایک کو اس کے ماحول سے نکالو، ورنہ بھائی خدا کی قسم بات یہ ہے کہ ارتداد کا کوئی علاج نہیں سوائے نقل و حرکت کے. ارتداد کا تو کوئی علاج نہیں سوائے جو اہمیت ارتداد کی ہے وہی اہمیت نقل و حرکت کی ہے. جو اہمیت ارتداد کی ہے کیونکہ اس زمانے میں مسلمانوں کے دلوں سے دین کے مٹنے کا غم اور فکر ختم ہو چکا، اس لیے نہ ان کے اندر ارتداد کی کوئی اہمیت ہے اور نہ ارتداد کو روکنے کے لیے دعوت کی کوئی اہمیت ہے. نہ دعوت کی اہمیت نہ ارتداد کی کوئی اہمیت. کیوں؟ اس لیے کہ جب دین کے مٹنے کا غم دل سے نکل جائے تو نہ ارتداد سے پریشان ہوگا اور نہ اس کے لیے خروجی اہمیت پیدا ہوگی. اسے میں نے عرض کیا کہ ارتداد کا کوئی علاج نہیں سوائے نقل و حرکت کے. اس لیے عائشہ فرماتی تھی کہ اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ اور اسامہ کی جماعت کے روانہ کرنے پر نہ اڑ جاتے تو امت مرتد ہو چکی تھی. اور یہ فرماتے تھے کہ اگر اس دن ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم سب کی رائے کے خلاف اپنی بات پر نہ جمتے، اپنی رائے پر اپنی بات پر نہ جمتے تو امت مرتد ہو چکی تھی. کسی کی رائے نہیں تھی کہ جماعت بھیجی جائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تنہا فیصل تھے اس بارے میں. حضرت عمر نے کہا بھی کہ آپ مشورہ کریں، سب سے رائے دیں، رائے سے مشورے سے کام کریں، مشورے سے. ہاں آج کل لوگ کہتے ہیں مشورے سے کام کرو، مشورے سے. حضرت عمر نے بھی کہا کہ آپ تنہا کیوں اس جماعت کو روانہ کر رہے ہیں، آپ ساتھیوں سے رائے لیں، ساتھیوں سے رائے لیں، مشورہ کریں، سب کی رائے آ جائے کہ جماعت کو بھیجنا چاہیے یا نہیں بھیجنا چاہیے. حضرت بکر نے فرمایا عمر
اللہ کے حکم میں مشورہ نہیں ہے، اللہ کے حکم میں مشورہ نہیں ہے، اللہ کے حکم میں مشورہ نہیں، یہ تو اللہ کا حکم ہے، نکلو۔ اور تم کہہ رہے مشورے سے نکالو، یہ جماعت کے نکلا مشورہ ہو؟ جی بھائی، جماعت کے نکلے کا مشورہ ہوگا؟ کسی مسجد میں مشورہ ہوگا بھائی جماعت کی نماز ہو یا نہ ہو؟ کہ نہیں، نماز تو نماز کیسے کیا مشورہ؟ جیسے عبادت کا مشورہ نہیں، خروج کا اور نفر کا کوئی مشورہ نہیں، چلو نکلو۔ اس پر کہا تھا عمر رضی اللہ عنہ نے کہ اگر ابو بکر نہ جمتے اپنی بات پر تو امت مرتد ہو چکی تھی، تو جہاں اسامہ کی جماعت گزرتی وہاں کے مرتدین اسلام میں واپس۔ اس بات کو آج مسلمان کیوں بھول گیا؟ اس بات کو آج مسلمان کیوں بھول گیا کہ ارتداد کا کوئی حل نہیں سوائے خروج کے؟ کیوں بھول گیا اس بات؟ اس لیے سارا عالم سامنے ہے، ہمتیں کرو، قدم اٹھاؤ، اس بات کی اس یقین کے ساتھ قدم اٹھاؤ کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہی اسلام کے قائم ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر مسلمان اس کو چھوڑ دیا تو مسلمان مغلوب ہو کر، مایوس ہو کر اسلام سے نکلے گا، مغلوب اور مایوس ہو کر اسلام سے نکلے گا۔ جب تک دعوت پر قائم رہے گا اس وقت تک پر امید رہے گا۔ یہی قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کے راستے کی محنت کرنے والے، اللہ کے راستے میں پھرنے والے، اللہ کے لیے وطنوں کو چھوڑنے والے، یہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ قرآن کی آیت کا مفہوم عرض کر رہا کہ اللہ کے راستے میں محنت کریں گے اور جان و مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، یہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت کے کام کو دیکھ کر ہی کہا تھا کہ انہوں نے تو ساری مایوسی کو ختم کر دیا، ساری مایوسی ختم کر دی۔ الیاس نے یاد کو آج سے بدل دیا۔ حضرت صاحب نے پہلی جماعت کو دیکھ کر یہ کہا تھا کہ اب امید ہے کہ جماعتوں کی نقل و حرکت سے اسلام قائم رہے گا۔ ہائے ہائے، جماعت میں نکلتے ہیں یہ سوچ کر کہ کچھ سیکھ کر آ جائیں، جب کچھ سیکھ لیتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں۔ حالانکہ نکلنا مستقل امر ہے، نکلنا مستقل امر ہے، جیسے نماز پڑھنا مستقل امر ہے، نماز پڑھنا مستقل امر ہے، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت مستقل امر ہے، حکم ہے اللہ کا۔ بس عزم کرو، انشاءاللہ کام کو کام بنا کر کریں گے۔ اللہ سے جو علماء سال لگائے ہوئے ہیں وہ عرب کے سال کے رضا فرمائیں۔ دعوت کی سنتی نقل و حرکت ہے، ذرائع سے دین پھیلانا یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمت کر کے فرماؤ اور قدم اٹھاؤ۔ جو علماء سال لگائے ہوئے ہیں وہ عرب کے سال کی بنا کو پیش کریں۔ جی بھائی، پردہ کاری دادا جو 4 مہینے لگا چکے ہیں، یہ بھی بولے 5 ماہ کے لیے کھلے خرچ کے ساتھ۔ جی بھائی، بیروتی جانتے ہو؟ بیروتی وہ